اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمینز آڈیوز ناول۔ ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہم خوبصورت سا ناول آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے کیسی تیری خود غرضی، جسے تحریر کیا ہے منت عمران نے اور آواز ہے عالیہ قریشی کی۔ بابا، آخر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے کتنی بار کہا ہے میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آخر آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس کی بات پر شاہ نواز صاحب نے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے ٹیبل پر رکھی اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیوں؟ غازی، کیا مسئلہ ہے تمہیں آخر اس شادی سے؟ میں اپنے دوست کو زبان دے چکا ہوں اور میں زبان سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تمہاری شادی تو ہو کر رہے گی، اس لیے یہ روز کا واویلا چھوڑو اور شادی کی تیاری کرو۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا، شاہ نواز صاحب نے اسے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی مزید بولنے سے منع کر دیا۔ بس، میں اب اور ایک لفظ نہیں سنوں گا، تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے وہ فائل دوبارہ اٹھا لی جو کچھ دیر پہلے وہ پڑھ رہے تھے۔ غازی نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور زور سے دروازہ بند کرتا نکل گیا۔ اپنا غصہ وہ دروازے پر اتار گیا تھا۔ شینا، تم نے پیکنگ کر لی؟ ارسلان صاحب نے شینا کو آج ڈنر پر دیکھا تو پوچھا۔ اتنے دنوں سے وہ ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو میں بتا چکی ہوں I don't want to go پاکستان۔ آپ نے جانا ہے تو جائیں، میں نہیں جانے والی۔ اس نے پٹخنے والے انداز میں چمچ پھینکی اور کرسی گھسیٹتی ارسلان صاحب کی طرف بغیر دیکھے اپنے روم میں چلی گئی۔ ارسلان صاحب وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ شینا ان کی اکلوتی اولاد تھی، وہ خود اکلوتے تھے، نہ کوئی بہن نہ بھائی۔ والدین کی وفات کے بعد وہ اکیلے ہو گئے، اس لیے انہوں نے پاکستان کو خیر آباد کہا اور لندن اپنے دوست کے پاس آ گئے۔ یہاں انہیں کافی وقت لگا سیٹ ہونے میں، مگر آخر ان کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں ان کا ایک نام تھا۔ یہیں ان کی زندگی میں سفینہ بیگم آئی۔ سفینہ بیگم سے ان کی پہلی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی اور بعد شادی پر ختم ہوئی۔ سفینہ بیگم بے تحاشا خوبصورت تھیں، مغرب میں رہتے ہوئے بھی وہ مکمل مشرقی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں جب ارسلان صاحب نے پرپوز کیا تو انہوں نے وقت نہیں لگایا ہاں کرنے میں۔ ارسلان صاحب کی صورت میں انہیں بہترین شریک سفر نظر آیا تھا۔ ارسلان صاحب سفینہ بیگم کو پا کر بے حد خوش تھے، لیکن یہ خوشی انہیں زیادہ دیر راس نہ آئی۔ شینا کی پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگی کی وجہ سے سفینہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ ارسلان صاحب کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی، وہ پوری طرح ٹوٹ چکے۔ اگر ان کے سامنے بیٹی نہ ہوتی، شینا کی خاطر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ شینا اپنی ماں کی طرح بے تحاشا خوبصورت تھی، سرخ و سفید رنگت، تیکھے نکوش، لمبے شہد رنگ بال اور کانسی ہیزل براؤن آنکھیں، لیکن اس پر مغرب کا رنگ بہت چڑھ گیا تھا۔ سفینہ بیگم جتنی مشرقی تھی، شینا اس کے برعکس تھی، وہ مکمل مغربی رنگ میں رنگ گئی تھی۔ ڈانسنگ، کلبنگ، اسموکنگ، ڈیٹنگ، سب مغربی خصلتیں اس میں پائی جاتی تھیں۔ ارسلان صاحب بزنس کی وجہ سے شینا کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے، اسی لیے اس نے اپنی دنیا بنا لی تھی۔ ارسلان صاحب کو تب خبر ہوئی جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شینا ان کی اکلوتی اولاد تھی، وہ اسے یوں تباہ و برباد نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان کی برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ اس دن جب انہوں نے شینا کو ڈرنک کیا لڑکھڑاتے آدھی رات کو ایک لڑکے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، ارسلان صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں اسی وقت اپنا بزنس وائنڈ اپ کرنے اور پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور شینا کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ جب سے انہوں نے شینا کو پاکستان جانے کا فیصلہ سنایا، ان کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا اس نے۔ آج اتنے دنوں بعد وہ انہیں ڈنر پر نظر آئی، لیکن آج بھی وہ انکار کر گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کریں کہ شینا مان جائے۔ وہ اس کی ضدی فطرت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہے تھے جس سے شینا پاکستان جانے پر مان جاتی۔ آج انہیں
سفینہ بیگم کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ امو جان، امو جان، وہ دروازہ کھول کر سیدھا ان کی گود میں آ کر سر رکھ کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ ثریا بیگم امو جان، وہ اپنے خوبرو پوتے پر بے تحاشا لاڈ آیا۔ وہ اس کی عادت سے واقف تھیں، جب بھی وہ غصے میں ہوتا یا ناراض ہوتا تو اسی طرح آ کر ان کی گود میں آنکھیں موند کر لیٹ جاتا۔ کیا بات ہے غازی میری جان؟ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ امو جان، آپ اپنے ہٹلر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ وہ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے شادی نہیں کرنی، اور جب کبھی کرنی بھی ہوئی تو آپ کی پسند سے کروں گا، نہ کہ ہٹلر کی۔ وہ اپنی طرح میرے لیے بھی کوئی ہٹلر ہی ڈھونڈیں گے۔ اس نے منہ پھلایا۔ باپ کو ہٹلر کہتے ہو شریر؟ امو جان نے غازی کے کان کھینچے۔ اس نے احتجاج کیا۔ میرے پیارے غازی، میری طرف دیکھو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ان کے کان چھوڑے۔ یہ تمہارے بابا کا ہی نہیں، میرا بھی فیصلہ ہے۔ میں نے لڑکی کی تصویر دیکھی ہے غازی، اور یقین مانو مجھے وہ بہت پسند آئی ہے۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ جیسی لڑکی سوچی وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ مجھے یقین ہی ہے جب تم اسے دیکھو گے نا تو اپنے بابا سے سرے گلے شکوے دور کر لو گے۔ امو جان، اس نے خفگی سے ان کی گود سے سر نکالا۔ آپ بھی؟ وہ اٹھ کے جانے لگا۔ ثریا بیگم نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ تمہیں اپنی امو جان پر یقین نہیں کیا؟ انہوں نے ہاتھ کے پیالے میں اس کا پھولا چہرہ تھاما۔ یہ بھی کہنے کی بات ہے امو جان۔ اس نے عقیدت سے ان کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد ایک امو جان ہی تھی جس نے انہیں سینے سے لگایا تھا۔ شاہ نواز صاحب کی سخت طبیعت کے باعث وہ ان کے قریب نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے لیے سب کچھ اس کی امو جان تھی، جن سے وہ خود سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ غازی، اب تم اس شادی سے انکار نہیں کرو گے؟ اپنی امو جان پر یقین رکھو، تمہارے بابا کا فیصلہ بہترین ہوگا تمہارے لیے۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اوکے امو جان، صرف آپ کی خاطر میں اس شادی کے لیے راضی ہوں۔ تو ٹھیک ہے میری جان، اور اب حلیہ ٹھیک کرو۔ اب مجھے تو ایک دم مسکراتے نظر آؤ۔ اوکے امو جان، شام میں ملتے ہیں۔ وہ انہیں گلے لگاتا باہر نکل گیا۔ ثریا بیگم کے سر سے بھاری بوجھ اتر گیا۔ غازی کے آنے سے پہلے انہیں شاہ نواز صاحب کی کال آئی تھی اور انہوں نے غازی کو منانے کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی۔ انہوں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور پڑھنے لگیں۔ انہوں نے غازی کو تو منا لیا تھا، پر نہ جانے آنے والا وقت شاہ نواز صاحب کے اس فیصلے کا کیا نتیجہ دکھانے والا تھا۔ ہیلو ایوری بڈی۔ کلب میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس آیا تھا۔ وہ گھٹنوں سے پٹھی بلو جینز اور کالی ہاف سلیوز شرٹ پہنے تھا۔ ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے بال اور ہاتھ میں ڈھیروں بینڈ پہنے وہ کلب میں کھڑی ہر لڑکی کا دل دھڑکا رہا تھا، مگر وہ سب سے لاپرواہ سیدھا اپنے گروپ کے پاس آیا۔ او مائیکل، وائی یو لیٹ؟ نتھنگ یار، بس کوئی کام تھا۔ ویئر از شینا؟ اس نے ادھر ادھر سے ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ ارے شینا تو اب تک پاکستان لینڈ کر چکی ہوگی۔ اینجلینا نے اسے وسکی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ وہ غصے سے دھاڑا اور گلاس سیدھا سامنے دیوار پر لگا۔ اس کی دھاڑ پر ایک پل کے لیے پورے کلب میں خاموشی چھا گئی، مگر اگلے ہی پل سب دوبرا اپنے مشغلے میں مشغول ہو گئے۔ اکثر جب کسی کو چڑھ جاتی شراب تو وہ ایسے ری ایکٹ کرتا رہتا۔ ارے جسٹ چل برو، تم اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا؟ اسٹیپسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ شینا نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کر جانے کی؟ میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے نکل گیا۔ ارے ارے کیا ہوا؟ گروپ کے لیے اس کا یہ رویہ حیران کن تھا۔ ارے چھوڑو یار، ہم کیوں دل پر لیں؟ لیلا نے آگے بڑھ کر سب کے گلاس بھرے اور اگلے ہی پل وہ بھی مدہوش ہو کر کلب میں ناچنے والوں میں شامل ہو گئی۔ غازی، یس ڈیڈ، میری آج ضروری میٹنگ ہے، اس لیے تم ایئرپورٹ چلے جانا، 9 بجے کی فلائٹ ہے۔ اوکے ڈیڈ، اس نے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے کہا۔ بٹ آ کون رہا ہے؟ تمہارے ہونے والے سسر۔ ٹائم پر پہنچ جانا۔ شاہ نواز صاحب نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور پاس بیٹھی ثریا بیگم کو خدا حافظ کہتے باہر نکل گئے۔ امو جان، نو ایکسکیوز غازی، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ اتنے میں علی آ کر ثریا بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔
علی غازی کی پھوپھو کا بیٹا تھا جن کا گھر ساتھ ہی تھا، اس لیے وہ اکثر کسی بھی ٹائم ٹپک پڑتا تھا۔ غازی کی گھورتی نگاہوں کی لاپرواہی کیے بغیر امو جان سے مخاطب تھا، ساتھ ساتھ پراٹھوں سے بھی پورا انصاف کر رہا تھا۔ تم صحیح وقت پر آئے ہو علی، تمہارے ماموں کے دوست اور غازی کے ہونے والے سسر آ رہے ہیں، 9 بجے کی فلائٹ ہے، تم بھی غازی کے ساتھ جانا۔ سوری امو جان، پر میں لنگور ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ غازی نے ہری جھنڈی لہرائی اور علی کو تو اچھو ہی لگ گیا لنگور کے نام پر۔ امو جان دیکھیں، یہ آپ کے حسین نواسے کو لنگور کہہ رہا ہے، خود کون سے یوسف ثانی ہو تم؟ وہ باقاعدہ ہاتھ جھاڑ کے لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یوسف ثانی سے کم بھی نہیں ہوں بقول امو جان کے۔ اس نے آنکھ دبا کر اسے اور تپایا۔ غازی، علی بس بھی کرو یا بچوں جیسا تم دونوں جا رہے ہو؟ اٹھو غازی، تم تیار ہو؟ اور علی، جب تک تم میرے روم چھوڑو اور میری اینک ڈھونڈو، کل سے رکھ کے بھول گئی ہوں، مل ہی نہیں رہی۔ علی غازی کو منہ چڑھاتا امو جان کو لے کر چلا گیا۔ پیچھے غازی نے بھی اٹھ کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا امو جان جان بوجھ کر علی کو ساتھ لے گئی، ورنہ جہاں علی اور غازی ہوں وہاں کبھی سکون ہو یہ ناممکن سی بات ہے۔ جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا، ارسلان صاحب کا دل مسرت سے بھر گیا۔ آج پورے 20 سال بعد وہ اپنی سرزمین پر قدم رکھنے والے تھے۔ انہوں نے ساتھ والی سیٹ پر لاپرواہی سے آنکھیں بند کیے شینا کو دیکھا، جس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہ تھی۔ وہ جانتے تھے انہوں نے کس طرح اسے پاکستان لانے پر رضامند کیا ہے۔ اس دن جب شینا انہیں انکار کر کے چلی گئی، وہ رات انہوں نے جاگ کر گزاری تھی۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تبھی انہیں ان کے دو نواز صاحب کی کال آئی۔ اتنے عرصے بعد ان کی کال دے کر ارسلان صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہیں اس وقت ایک کندھے کی اشد ضرورت تھی جس پر سر رکھ کے وہ اپنا غم ہلکا کر سکتے۔ ان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اپنے دوست کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ شاہ نواز صاحب، وہی دوست جن کے پاس وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد گئے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ بزنس شروع کیا، زندگی کا ایک بڑا حصہ ساتھ گزارا۔ پھر جب شاہ نواز صاحب کی شادی طے پائی تو وہ لندن کو خیر آباد کہہ گئے۔ انہوں نے ارسلان کو بھی اپنے ساتھ واپس پاکستان لانا چاہا، لیکن ان کا کون تھا پاکستان؟ تب انہوں نے معذرت کر لی۔ پہلے تو روز کال پر بات ہوتی تھی، پر پھر مصروفیت کچھ اس طرح بڑھی کہ رابطہ نہ ہونے کی صورت رہ گیا۔ مہینوں بعد کال پر بات ہوتی تھی۔ جب بھی کال آتی، شاہ نواز انہیں پاکستان بلاتے۔ ہر بار وہ ٹال جاتے۔ آج انہیں شاہ نواز صاحب کی بات نہ ماننے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ آج پورے 1 مہینے بعد ان کی کال آئی تھی۔ ارسلان صاحب نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا اپنے دوست کے آگے۔ شاہ نواز صاحب نہ صرف انہیں حوصلہ دیا بلکہ شینا کو اپنی بہو بنانے کی بھی پیشکش کر دی، جس سے ارسلان صاحب نے جھٹ سے قبول کر لیا۔ باقی شینا کو منانے کا طریقہ بھی انہوں نے ہی سمجھایا۔ پہلے تو ارسلان صاحب ہچکچانے پر، پھر شاہ نواز صاحب کے سمجھانے پر مان گئے۔ اگلی صبح وہ اٹھے تو پرسکون تھے۔ وہ سیدھا شینا کے کمرے میں گئے۔ وہ نوک کیے بغیر کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈیڈ آپ؟ شینا نے ایک دم سگریٹ پیچھے چھپاتے ہوئے کہا۔ سب سمجھتے ہوئے وہ انجان بن گئے۔ بیٹھو شینا، مجھے تم سے آخری بار پوچھنا ہے، تم پاکستان آ رہی میرے ساتھ یا نہیں؟ آف کورس ڈیڈ، نو نیور، میں آپ کو اپنا جواب دے چکی ہوں۔ فائن اوکے، ارسلان صاحب نے اسے گلے سے لگایا۔ خوش رہو میری بچی، اپنا خیال رکھنا۔ شینا اپنے ڈیڈ کے رویے پہ حیران تھی۔ ایک دم انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا جو کب سے کمر کے پیچھے کیے ہوئے تھے، اس میں چمکتا پسٹل سامنے کیا اور ایک دم اپنی کن پٹی پر رکھ دیا۔ تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا؟ شینا، تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی اور میں تمہیں یہاں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس سے اچھا ہے میں بھی تمہاری مام کے پاس چلا جاؤں۔ انہوں نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ شینا تو کچھ پل کے لیے حواس باختہ ہو گئی۔ جب کچھ سمجھ آئی تو ایک دم ارسلان صاحب کے ہاتھ سے پسٹل چھینا۔ واٹ دا ہیل از ڈیڈ؟ میں جاؤں گی آپ کے ساتھ، آپ پلیز خود کو تکلیف مت دیں۔ وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارسلان صاحب نے اس کے یوں مان جانے پر دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور اگلے ہی دن کے ٹکٹ کرائے۔ وہ اسے جلد از جلد اس ماحول سے نکالنا چاہتے تھے۔ جھٹکا لگنے سے وہ اپنی سوچوں سے باہر آئے۔
जहाज लैंड कर चुका था। शीना उठो जान, हम पहुंच गए हैं। वो किस्मका कर उठी, खूबसूरत आंखें खोली और सीट बेल्ट खोलने लगी। अरसलान साहब ने अपनी बेतहाशा खूबसूरत बेटी को नज़र भर कर देखा और दिल में इसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगने लगे, मगर कौन जाने इनकी दुआएं कबूल होनी थी भी या नहीं। कमरे में नींद तारीकी थी, जगह जगह सिगरेट के टुकड़े और वाइन की खाली बोतलें पड़ी थीं। वो जब से क्लब से वापस आया कमरे में बंद था। माइकल लू को यकीन नहीं आ रहा था कि शीना जा चुकी है, वो भी इसे बगैर बताए। पूरे 3 साल लगे थे इसे शीना को अपने रंग में रंगने में, और आज जब वो अपनी कामयाबी से चंद कदम के फासले पर था, वो इसकी पहुंच से दूर जा चुकी थी। शीना से उसकी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई। वो अपने ग्रुप के साथ खड़ा गेट से अंदर जाने वाले पर कमेंट्स पास कर रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुई, सफ़ेद जीन्स और रेड शर्ट फ्रॉक पहने वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। इसके लंबे खुले बाल, जिन्हें उसने लापरवाही से एक साइड डाल रखा था, इतना मुकम्मल हुस्न माइकल और इसके ग्रुप ने पहली बार देखा था। व्हाट अ ब्यूटी, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। माइकल के मुंह से बेख्तियार अल्फाज निकले और वो एक ट्रांस की कैफियत में इसकी तरफ बढ़ा था। वो जो अपने ध्यान में जा रही थी, अपनी तरफ एक लड़के को आता देख कर रुक गई। हाय, आई एम माइकल। उसने पास आकर हाथ आगे बढ़ाया। पहले तो उसने लड़के को हैरानगी से देखा। ब्लैक जीन्स और ब्लैक ही शर्ट पहने और हाथ में बैंड्स पहने वो बिलाशुबह एक डैशिंग लड़का था। उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। शीना ने कुछ सोचते हुए उनका हाथ थाम लिया। हेलो, आई एम शीना, न्यू एडमिशन। ओह शीना, गुड नेम। आओ मैं तुम्हें अपने ग्रुप से मिलाऊं। वो इसे बेतकल्लुफी से कहता हाथ पकड़कर अपने ग्रुप के पास ले गया। इनसे मिलो, ये हैं स्टेफन, एंजेलिना और ये लैला, और मुझसे तुम मिल ही चुकी हो, आई एम माइकल। उसका पूरा ग्रुप इस हुस्न के मूरत को हैरानगी से देख रहा था। गाइस, ये शीना है और आज से ये हमारी न्यू ग्रुप मेंबर हैं। सबने उसे खुशी से वेलकम किया। शीना के सर से ढेरों बोझ उतर गया। आज उसका पहला दिन था यूनिवर्सिटी में और वो बहुत कंफ्यूज भी थी। उसे ये लोग अच्छे लगे और जल्द वो इनमें घुल मिल गई। उसमें भी ज़्यादा हाथ माइकल का था। वो यूँ इसे बेतकल्फी से डील कर रहा था जैसे वो शुरू ही से ग्रुप का हिस्सा हो। यूँ पूरे 3 साल शीना उनके ग्रुप में रही। इस पूरे अरसे में माइकल ने उसे हर जगह प्रोटेक्ट किया। वजह शीनी की बेतहाशा खूबसूरती थी, जो अच्छों का ईमान ख़राब करने का सबब थी। कई लड़कों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहा, पर माइकल ने इनको ऐसा सबक सिखाया कि फिर किसी ने इसकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं की। वो एक ब्लैक बेल्ट था, जिसका इस्तेमाल वो बेदरेक करता था। शीना उस पर आंख बंद करके एतबार करने लगी थी। वो एक ऐसी गुड़िया बनने लगी थी जिसकी चाबी माइकल के हाथ में थी। उसने इसे पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया था। मगर ये क्या, आज अचानक क्यों वो खाली हाथ रह गया और शीना इससे दूर जा चुकी थी। नो 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 शीना बेबी, इतनी आसानी से तो वो इससे दस्तबरदार होने वाला नहीं था। आई एम कमिंग बेबी, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। उसने खुद कलामी की और तेजी से एक नंबर डायल करने लगा। वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचना चाहता था। गाजी और अली कब से एयरपोर्ट पर खड़े उसका वेट कर रहे थे। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी और वो इनके बाहर आने का वेट कर रहे थे। गाजी फुल ब्लैक जीन्स और शर्ट में था, हाफ स्लीव्स में, इसलिए मसल्स नुमाया हो रहे थे। उसके चेहरे पर बेजारगी थी। उसके बरअक्स अली ने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी थी। जेल से सेट किए बाल इस पर काफ़ी सूट कर रहे थे। अली भी काफ़ी डैशिंग लड़का था, पर गाजी के मुकाबले में थोड़ा सा कम। यार गाजी, मुझे समझ नहीं आ रही हम इन लोगों को पहचानेंगे कैसे। हिटलर ने इन्हें पिक भेजी हुई। गाजी ने मुंह बना के कहा, यार अब तो तू अपना सड़ा हुआ मुंह ठीक कर ले, वरना भाभी क्या सोचेंगी तेरे बारे में। अभी गाजी कुछ जवाब देता कि एक दरमियानी उम्र के शख्स ने आगे बढ़कर गर्मजोशी से गाजी को गले लगाया। कैसे हो माय सन, उन्होंने उसे पीछे करते हुए पूछा। फाइन अंकल, गाजी ने 2 लफ्ज़ में जवाब दिया। मुझसे मिली अंकल, मैं अली हूँ, गाजी का कज़न। भाभी, मेरा मतलब है आपकी बेटी किधर है। वो रही, उन्होंने पीछे मुड़कर कहा। एक लड़की बेदिली से ट्रॉली धकेलती इनकी तरफ आ रही थी। वो ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट पहने हुए थी। धूप में इसका चेहरा तमतमा रहा था। जब वो इनके पास पहुंची, गाजी ने बिला इरादा इसकी तरफ देखा।
اور پھر نظر ہٹانا بھول گیا۔ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ غازی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے پہلی بار اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ کتنی دیر اسے ایک ٹک دیکھے لگا۔ علی نے اس کا کندھا ہلایا۔ یار بس بھی کر، اب گاڑی میں بیٹھ۔ بھابھی اور انکل بیٹھ چکے گاڑی میں۔ غازی ایک دم ہوش میں آیا۔ اسے اپنی بے اختیاری پر بے حد شرمندگی ہوئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ اس کے پاس سے گزر کے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے پھر دوبارہ پورا رستہ نظر نہیں اٹھائی۔ اسے ڈر تھا اپنی بے اختیاری کا کہیں بھی وہ بے اختیار نہ ہو جائے۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ گھر پہنچے۔ ام جان ہال میں ان کے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ ویسے حد ہے غازی، تو ایسے ندیدوں کی طرح بھابھی کو دیکھ رہا تھا، کیا سوچ رہی ہوگی بھابھی؟ ہاؤ بیڈ اٹ از یور فرسٹ امپریشن ہی۔ بھابھی پر برا پڑا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ علی نے مصنوعی افسوس کیا۔ جسٹ شٹ اپ، جو بھی ہوا بے اختیاری میں ہوا۔ غازی نے علی کو لتاڑا۔ علی غازی ادھر آؤ۔ وہاں کیوں کھڑے ہو ڈیڈ؟ آئی وانٹ ٹو ریسٹ پلیز، مجھے میرا روم دکھا دیں پلیز۔ ارسلان صاحب کو اس کا لٹ مار انداز ذرا پسند نہیں آیا۔ ویٹ شینا، ابھی تم سب سے مل تو لو۔ کوئی بات نہیں ارسلان بیٹا، تھکی ہوئی ہے ہماری بیٹی، جاؤ علی بہن کو اس کا روم دکھاؤ۔ وائی ناٹ امو، آئیں شینا، علی نے دوستانہ لہجے میں سے کہا، مگر مقابل کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے علی کو گھاس بھی نہیں ڈالی۔ علی جو اس انتظار میں تھا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا، اس نے اسے دروازے سے ہی باہر راستہ دکھایا۔ یو میں گو ناؤ، اور دڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ علی اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ کیا بھابھی ملی ہیں؟ ہٹلر! غازی کے آنے والے وقت میں حالت کا سوچ کے وہ بے اختیار مسکرایا۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ وہ سیٹی کی دھن بجاتا نیچے چلا آیا، جہاں امو جان اور ارسلان صاحب بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ غازی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آخر اسے زچ جو کرنا تھا۔ مائیکل اس وقت پاکستان ایئرپورٹ کھڑا تھا۔ اس نے جب انفارمیشن نکلوائی تھی، اس کے مطابق شینا اسے 2 دن پہلے اپنے والد کے ساتھ اسلام آباد پہنچی تھی۔ وہ 1000 بار اس کا نمبر ڈائل کر چکا تھا، پر نمبر 2 دن سے لگاتار آف آ رہا تھا۔ وہ اسلام آباد تو پہنچ چکا تھا، لیکن شینا یہاں کدھر ہے وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ لیکن وہ اسے جلد ڈھونڈ لے گا، اسے خود پہ یقین تھا۔ اب یہاں رہ کر اس نے شینا کو جلد از جلد ڈھونڈنا تھا۔ آج شینا بیبی، تمہاری خاطر میں یہاں تک آ گیا، اب تمہیں لیے بغیر جاؤں گا نہیں۔ اس نے ہاتھ دے کر ٹیکسی کو روکا۔ اس کا رخ ہوٹل کی جانب تھا۔ شینا کمرے میں گھسی تو رات ڈنر پر بھی نہیں نکلی۔ علی کئی بار اس کے کمرے کے چکر لگا کر ناکام لوٹا۔ غازی کھا تو کھانا رہا تھا، پر اس کا مکمل دھیان اس دشمن جاں کی طرف تھا، جو اس کے دل کی دنیا تہ بالا کر کے خود پرسکون تھی۔ علی غازی کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا اور اسے اس کی حالت مزہ دے رہی تھی۔ شاہ نواز صاحب اور ارسلان صاحب نہ جانے کون سی بحث میں لگے ہوئے تھے۔ لگتا ہے یار غازی تو بھابھی پر پوری طرح لٹو ہو چکا ہے۔ لیکن بھابھی مجھے ہٹلر کی جانشین لگتی ہیں۔ لگتا ہے ماموں نے تیرے لیے سچ میں ہٹلر ڈھونڈ لی ہے، اپنے جیسی۔ یار منہ اچھا نہ ہو، کم از کم بندہ بات تو اچھی کر لے۔ غازی نے علی کی بات پر برا مناتے ہوئے کہا، یار میں نے جو ابھی تک دیکھا وہی بتا رہا ہوں، غصہ کیوں کرتے ہو؟ اینی وے میں جا رہا ہوں، موم ویٹ کر رہی ہوں گی، صبح ملتے ہیں۔ علی ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں جاؤ، لیکن صبح اپنے گھر سے ٹھونس کے آنا۔ غازی نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ ارسلان صاحب اور شاہ نواز صاحب ابھی تک باتوں میں مشغول تھے۔ غازی چپکے سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دونوں دوستوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کمرے میں آ کر غازی فریش ہوا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر یہ کیا؟ آج نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، شم سے وہ حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ تو مسٹر غازان شاہ نواز، لگتا ہے تم پہلی نظر میں ہی گائل ہو چکے ہو۔ وہ مسکرایا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا نا یوں اسے سوچنا۔ امو جان ٹھیک کہتی تھی کہ تمہارے لیے ڈیڈ کا فیصلہ بہترین ہوگا اور تم اپنے ڈیڈ کے شکر گزار ہوگے۔ لو یو ڈیڈ، لو یو امو جان۔
اس نے کشن کو سینے سے لگایا اور اسے حسن جانا کو سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اس کی آنکھ کھلی، کتنی دیر تو اسے سمجھ نہیں آیا وہ کہاں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اسموکنگ کی طلب نے اسے رات بہت بے چین کیا، جس سے تنگ آ کر اس نے نیند کی 2 گولیاں کھائیں اور منہ سر لپیٹ کر سو گئی۔ ابھی اس کی آنکھ کھلی تھی، یہ کہاں پھنسا دیا مجھے ڈیڈ نے، میں کیوں آ گئی یہاں؟ شینا نے اپنا سر تھام لیا۔ پتہ نہیں یہاں اس کی زندگی کیسے گزرنے والی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا 2 ہی لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا، ایک ڈیڈ اور دوسری اس کی گورنس میم کیتھی۔ وہ سارا دن کیتھی کے ساتھ گزارتی۔ ڈیڈ سے اس کی ملاقات صرف ڈنر پر ہوتی تھی یا ویکینڈ پر۔ ڈیڈ اسے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اسے اپنے بزنس کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے۔ کیتھی ایک کم گو خاتون تھی، وہ سوائے ضرورت کی بات نہیں کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی کم گو ہو گئی تھی۔ سخول میں بھی وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی، اسے دوست بنانے میں نہیں آتے تھے۔ جب وہ کالج میں پہنچی وہ مکمل حسن کا شکار تھی۔ یہاں بہت سی لڑکیوں نے اس کے حسن سے متاثر ہو کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ اب وہ باشعور ہو چکی تھی، وہ جانتی تھی وہ بے حد حسین تھی۔ وہ اپنے لیے کوئی ایسا دوست چاہتی تھی جو اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس کی طرف قدم نہ بڑھائے بلکہ پورے خلوص سے اس کی جانب آئے۔ مگر مغرب کے اس آزاد ماحول میں خلوص کہاں سے آتا؟ اس نے اسموکنگ شروع کر دی، کچھ پل کے لیے ہی صحیح پر اسے اس سے سکون ملتا۔ آخر کالج لائف سے آگے وہ یونیورسٹی پہنچی۔ یہیں اس کی ملاقات مائیکل سے ہوئی۔ مائیکل اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا جس نے اس کے حسن کے قصیدے نہیں پڑھے تھے، بلکہ پہلے ہی دن وہ بڑے خلوص سے ہاتھ تھام کر اسے اپنے گروپ کے پاس لے گیا، جہاں سب نے اسے خوشی سے ویلکم کیا۔ اتنے عرصے بعد وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ آخر اتنے عرصے بعد اس کی زندگی کا خلا پر ہوا تھا اور بمطابق اسے مخلص دوست ملے تھے۔ جلد ہی وہ ان کے رنگ میں رنگ گئی۔ اسموکنگ تو وہ پہلے ہی کرتی تھی، مائیکل نے اسے ڈرنک کرنا سکھایا تھا، کلب جانا، ڈانسنگ، ڈائننگ، سب مائیکل نے اسے سمجھایا۔ وہ بہت خوش تھی۔ مائیکل کے ساتھ وہ خود تو مکمل سیکیور سمجھتی تھی کیونکہ مائیکل اسے ہر جگہ پروٹیکٹ کرتا تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکے کو اس کے پاس نہیں آنے دیا۔ زندگی کا اصل مزہ تو اب آنے لگا تھا کہ ڈیڈ نے اسے خوشی چھین لی اور اسے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے ڈیڈ سے کوئی شدید قسم کی محبت نہ تھی کہ جس ماحول میں اس نے پرورش پائی وہاں اس طرح کے جذبات دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ ارسلان صاحب اسے کبھی ٹائم نہیں دے پائے تھے، لیکن پھر بھی شینا کو ان سے لگاؤ ضرور تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کے ڈیڈ تھے اور وہ انہیں کم از کم اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا تو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ اپنی ضد چھوڑ کر ان کے ساتھ آئی تھی۔ اتنی جلدی کی آنے کے ڈیڈ نے وہ مائیکل اور باقی دوستوں سے مل ہی نہیں پائی۔ کیا سوچ رہا ہوگا مائیکل اس کے بارے میں؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ جلدی سے اس نے بیگ نکالا اور اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی، اسے جلد از جلد مائیکل سے رابطہ کرنا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب افراد شینا کا انتظار کر رہے تھے۔ غازی، علی اور ام جان بھی موجود تھی۔ سائرہ خاتون جو علی کی ماما اور غازی کی پھپھو تھی، ان کو بھی شاہ نواز صاحب نے ایمرجنسی میں صبح صبح بلایا۔ بس شینا کا انتظار ہو رہا تھا جسے ارسلان صاحب لانے گئے ہوئے تھے۔ آخر کافی دیر بعد وہ آتی دکھائی دیے۔ آئی ایم سوری آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ام جان نے کہا۔ شینا نہیں آئی؟ فریش ہو کر آ رہی ہے وہ، آپ لوگ پلیز ناشتہ سٹارٹ کریں۔ شاہ نواز نے سب کو ناشتہ شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ غازی کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ دوپہر کو غازی کا نکاح ہے شینا کے ساتھ، اس لیے جو بھی تیاریاں کرنی ہیں کر لیں۔ شاہ نواز صاحب نے سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ مگر بھائی صاحب سب اتنا جلدی؟ سائرہ بانو نے حیرت کا اظہار کیا۔ جی آپا، لیکن بھائی صاحب اتنی تیاریاں کرنی اتنے تھوڑے وقت میں سب کیسے مینج ہوگا؟ سب ہو جائے گا آپا، آپ فکر نہ کریں، آپ بس بسم اللہ کریں۔ کیوں ام جان؟ ہاں بیٹا، نیک کام میں دیر کیسی؟ سریا بیگم خوشی سے بولی۔ غازی تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ اب شاہ نواز صاحب کا رخ غازی کی طرف تھا۔ نو ڈیڈ، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، اس نے سیریس انداز میں جواب دیا۔
حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا بھنگڑے ڈالے۔ علی نے شوخی سے ہونٹ گھمائے۔ اس وقت وہ غازی کی حالت سمجھ رہا تھا۔ ایسا کرو غازی، تم اپنی شاپنگ کر لو علی کے ساتھ جا کر۔ سائرہ آپا آپ شینا کو ساتھ لے جائیں اور اسے اس کی مرضی کا نکاح کا جوڑا دلوا دیں۔ امو جان اب گھر میں سب تیاریاں دیکھیں، جس چیز کی کمی ہو مجھے بتائیں، میں اور ارسلان صاحب تھوڑا باہر کے کام نپٹا کے آتے ہیں۔ ہائے انکل، ہائے ڈیڈ، اتنے میں شینا آتی دکھائی دی۔ غازی کا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ بلیک جینز اور ریڈ شرٹ پہنے، بالوں کو لاپرواہی سے پن اپ کیے وہ حسن جانا اس کے سامنے تھی۔ بیٹا ان سے بھی ملو، یہ امو جان ہیں، اور یہ ان کی بیٹی سائرہ آپا۔ ارسلان صاحب نے اس کا تعارف کروایا۔ رات تو وہ آتے ہی بنا کسی سے ملے روم میں چلی گئی تھی۔ ہائے، اس نے سرسری سا ہیلو کیا اور دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ اور یہ غازان اور علی ہیں، پلیز ڈیڈ یہ فارمیلٹیز بعد میں پوری کر لیں گے، مجھے ناشتہ کرنے دیں، میں نے رات بھی کچھ نہیں کھایا۔ اس نے ریوڈلی ارسلان صاحب کو ٹوکا۔ ارسلان صاحب شرمندہ ہو گئے اس کے اس رویے پر۔ ارے بھائی صاحب، صحیح کہہ رہی ہے بچی، تم ناشتہ کرو بیٹا آرام سے، یہ ملنا ملانا تو ہوتا رہے گا۔ علی اور غازی تم لوگ جاؤ، ارسلان بیٹا تم اور شاہ نواز بھی جاؤ، میں اور سائرہ بیٹی ہیں شینا کے پاس۔ امو جان نے بات کر سنبھال کر ارسلان صاحب کو شرمندگی سے بچایا۔ غازی کو یہ اس کا مغرور انداز پسند نہیں آیا۔ کہا تھا نا ہٹلر۔ علی نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ لیٹس کم برو۔ اس نے گاڑی کی چابی ہوا میں اچھالتے غازی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کن سوچوں میں گم ہو دلہے راجہ؟ علی نے غازی کے آگے چٹکی بجائی۔ کچھ نہیں یار، شینا کا رویہ دیکھا نا، پتہ نہیں وہ خوش بھی ہے یا نہیں اس رشتے سے۔ سہ کتنا روڈلی بات کر رہی تھی انکل۔ ارے یار وہ پہلی بار پاکستان آئی ہے، ایک نئی جگہ، نئے لوگ، اتنا تو بنتا ہے نا، ایک دم تو وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ علی نے اسے بہلایا۔ ورنہ شینا کا رویہ کل سے مایوس کن تھا، جو اس نے کل ہی محسوس کر لیا تھا، مگر وہ یہ بتا کر غازی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جسٹ چل برو، آؤ شاپنگ کرتے ہیں، دل سے سارے وہم نکال دے یار، تم اس سے بہت محبت کرتے ہو نا، آج وہ اپنے سب حقوق تمہارے نام کر دے گی، تم اسی محبت سے اپنے رنگ میں ڈھال لینا یار۔ اس نے غازی کو آس کی ڈور تھمائی۔ کچھ حد تک وہ اسے بہلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے غازی کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں دیکھا تھا، اور وہ اپنے دوست کو ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر کون جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ موبائل کی گنگ پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں بند کیے ہی موبائل اٹھایا اور کان سے لگا دیا۔ ہائے مائیکل، تم تو پاکستان کے ہی ہو کر رہ گئے ہو، کب واپس آؤ گے یار؟ انجلینا نے مائیکل سے پوچھا۔ جب تک وہ مل نہیں جاتی۔ تم پاگل ہو گئے ہو مائیکل، ایک تو شینا کے پیچھے تم پاکستان چلے گئے اور اب واپسی کا نام نہیں لے رہے۔ پلیز کم بیک، چھوڑو یہ اپنی فضول ضد، ہم سب تمہیں مس کر رہے ہیں۔ انجلینا نے اسے ایک بار پھر مناتے ہوئے کہا۔ جب سے وہ پاکستان آیا تھا روزانہ کوئی نہ کوئی اسے کال کرتا اور واپس آنے کا کہتا۔ نو نیور، میں شینا کو لیے بغیر واپس نہیں آؤں گا، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ انجلینا ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ اس نے موبائل سائلنٹ کر دیا۔ جانتا انجلینا پھر کال کرے گی۔ اتنے دنوں سے وہ یہاں شینا کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے ابھی تک کامیابی نہیں ملی تھی، بٹ اسے یقین تھا آج نہیں تو کل وہ اسے ڈھونڈ لے گا، اور اسی لیے بغیر وہ یہاں سے واپس جانے والا نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک نئے عزم سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ ایسے جلد از جلد شینا کو ڈھونڈنا تھا، اب یہ اس کے لیے ایک چیلنج تھا۔ شینا جب تک ناشتہ کرتی رہی، امو جان اور سائرہ بیگم آپس میں باتیں ڈسکس کرتی رہیں۔ آنٹی مجھے جانا ہے، کچھ کام ہے، کیا آپ کا ڈرائیور مجھے لے جائے گا؟ شینا نے اپنا پرس اور موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں بیٹا، ٹھہرو، یہ سائرہ آنٹی بھی تمہارے ساتھ جائیں گی، تم شاپنگ بھی کر لینا۔ اس نے بیزاری سے انہیں دیکھا۔ پلیز آنٹی، جو بھی ہے مجھے نکلنا ہے، جلدی کریں۔ وہ بغیر انہیں دیکھے باہر نکل گئی۔ مائیکل کے لیے وہ بہت پریشان تھی، اسے جلدی سے کسی فرینچائز سے سم نکلوانی تھی اور اس سے رابطہ کرنا تھا۔ سائرہ بیگم امو جان کے اشارے پر چادر لیے جلدی سے باہر آئیں۔ وہ مغرور لڑکی انہیں مکمل اگنور کیے ہوئے تھی۔ اس نے ڈرائیور سے پہلے کسی فرینچائز جانے کو کہا۔ سائرہ بیگم خاموشی سے بیٹھے سے نوٹ کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ پاگل کرنے والا حسن رکھتی تھی، انہوں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔
مگر اس کی بیزاری اور لیا دیا انداز انہیں بری طرح کھٹک رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پورے 1 گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ سائرہ بیگم نے بڑے صبر سے اس کا انتظار کیا۔ شاپنگ مال تک پورا راستہ وہ اپنے موبائل میں گم رہی۔ اس نے ایک بار بھی سائرہ بیگم سے بات نہیں کی۔ جیسے ہی گاڑی مال کے آگے رکی انہوں نے شکر ادا کیا۔ چلو بیٹا آؤ۔ سوری آنٹی، آئی ہیو اے لاٹ آف ڈریسز۔ مجھے کچھ نہیں خریدنا، آپ نے جو لینا ہے جلدی لیں اور واپس آئیں۔ سائرہ بیگم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ لڑکی خود پاگل تھی یا انہیں پاگل کرنے والی تھی؟ لیکن بیٹا او پلیز آنٹی، میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں لینا، آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس نے بدتمیزی سے کہا۔ ڈرائیور پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، پھر آ کر آنٹی کو لے جانا۔ سائرہ بیگم کا چہرہ دھواں دھواں ہوگا۔ اس لہجے میں تو ان سے کبھی کسی نے بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پایا اور ڈرائیور سے اسے گھر لے جانے کا کہا۔ امو جان سے کہنا میں علی یا غازی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ سائرہ بیگم نے بے دلی سے شاپنگ کی ساری۔ سب کچھ انہوں نے اندازے سے ہی لیا کیونکہ انہیں شینا کی پسند کا پتہ نہ تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ فری ہوئی اور علی کو کال کی۔ جی ماما، آپ کدھر ہیں؟ ہم لوگ بھی اسی سائٹ پر ہیں، 5 منٹ ویٹ کریں، ہم پہنچتے ہیں۔ غازی ہو گیا تو چلیں۔ ایکچولی ماما بھی ہیں تو انہیں بھی لینا ہے، اور لگتا ہے پھپھو اور شینا کی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہوگی۔ تم گاڑی پارکنگ سے نکالو، میں 2 منٹ میں آیا۔ اوکے جلدی آنا۔ علی کو بھیج کے غازی نے جلدی سے شاپ کیپر سے وہ نگ نکالنے کو کہا جسے کب سے وہ علی سے نظر بچا کر پسند کر چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پیمنٹ کی اور باہر نکل آیا۔ وہ شینا کو محبت کا پہلا تحفہ یہ رنگ دینا چاہتا تھا۔ یہ رنگ تھی بہت خوبصورت۔ جب ان کی گاڑی مال آگے پہنچی، وہاں اکیلی سائرہ پھپھو کو دیکھ کر غازی نے بے اختیار اس دشمن جاں کو ڈھونڈا، مگر نگاہیں ناکام لوٹی۔ ماما شینا کہاں ہے؟ علی نے غازی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے میں نے واپس بھیج دیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا اس کی طبیعت کو؟ سائرہ بیگم نے غازی کے لہجے میں ٹھیر و فکر محسوس کی۔ انہوں نے بے اختیار نظریں چرائی۔ ابے چلنا یار، گھر ہی تو جا رہے ہیں، جا کر مل لینا اپنی ہونے والی بیگم سے۔ اچھا ہے نا، اس بہانے ایک ملاقات بھی ہو جائے گی بھابھی سے۔ علی نے غازی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اپنی ماں کے تاثرات وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا۔ اب تفصیل تو اسے گھر جا کر ہی پتہ چلنی تھی۔ شینا جیسے ہی گھر پہنچی سیدھی اپنے روم میں چلی گئی۔ امو جان نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھیں، اس لیے اسے نہیں دیکھ پائی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے ایک سگریٹ سلگائی، پھر بیڈ پر بیٹھ کر مائیکل کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ کیا، نمبر آف آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ڈائل کیا، پھر بھی آف آ رہا تھا۔ کہیں مائیکل مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اس نے خود سے سوال پوچھا۔ ارے نہیں، وہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ 3 سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا تھا کہ کبھی مائیکل اس سے ناراض ہوا ہو۔ شاید کوئی پرابلم ہوگی، تھوڑی دیر بعد ٹرائی کروں گی، اس نے خود کو مطمئن کیا۔ اسی دوران اس نے کئی سگریٹ پھونک ڈالے۔ جب احساس ہوا اس نے یکدم سگریٹ بجھا دیا، روم میں اسپرے ماری، کھڑکی کھولی تاکہ سگریٹ کی اسمیل ختم ہو۔ اس سے پہلے وہ کھڑکی کے ساتھ سے ہٹتی اس نے گاڑی رکنے کی آواز سنی۔ اس سے ذرا سا آگے ہو کر دیکھا، علی اور غازی سائرہ بیگم کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلے۔ اچانک غازی کی نظر اوپر اٹھی، دل پر گویا ٹھنڈے کی ایک پھوار سی پڑی۔ اسے آج پتہ چلا کہ محبوب کی ایک نظر کرم میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ شینا ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ غازی بے اختیار مسکرایا۔ اب تم یہاں مسکراتے ہی رہو گے یا اندر بھی آؤ گے؟ کہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ علی نے اسے اکیلے مسکراتے دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اوئے تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ غازی ایک دم اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ علی اسے گھور رہا تھا۔ کچھ نہیں پیارے، تو نہیں سمجھے گا۔ غازی نے اس کے سر پر چت لگائی اور اندر بڑھ گیا۔ علی نے بھی اس کی تقلید کی۔ عجیب چھچھورا لڑکا ہے، یہ بھی انہوں لڑکوں کی طرح لگا شینا کو جو اس کے حسن سے بری طرح متاثر ہوتے تھے۔ ایسے لوگ زہر لگتے تھے اسے اب یاد آیا، ایئرپورٹ پر بھی یہ لڑکا اسے ایسے ہی ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ آئندہ ایسے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ ایک مائیکل تھا جس نے کبھی مجھے یوں نہیں دیکھا۔ اسے پھر مائیکل یاد آیا۔ اس نے پھر موبائل اٹھایا اور اس کا نمبر ڈائل کیا، نمبر بند تھا۔ اب کیا کروں؟ انجلینا کو کال کرتی ہوں۔ اس نے انجلینا کا نمبر ڈائل کیا جلدی سے۔ رنگ جا رہی تھی پر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ پک اپ دا کال، ڈیم اٹ،
مگر کئی بار ٹرائی کرنے پر بھی کسی نے کال پک نہیں کی۔ اس سے غصے سے موبائل ٹیبل پر پٹکا، عجیب جھنجھلاہٹ سوار تھی اس پر۔ اتنے میں ارسلان صاحب داخل ہوئے اندر۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ فائن ڈیڈ، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ ان کے پیچھے ملازمہ کچھ شاعر لے کر آئی جو ارسلان صاحب کے اشارے پر اس نے ٹیبل پر رکھ دیے۔ شینا میری گڑیا، ادھر دیکھو میری طرف۔ انہوں نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھاما۔ بیٹا، آج تمہارا نکاح ہے، ابھی کچھ دیر بعد۔ جانتی ہو تمہارے اس دنیا میں آنے کا جب تمہاری ماما کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش تھیں۔ انہیں شروع ہی سے بیٹیاں پسند تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری خوش قسمتی ہے کہ انہیں میں یعنی ارسلان سکندر ملا، مگر ان کی بیٹی کو بھی کوئی مجھ سا ارسلان ملے۔ انہیں یقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہم اس کی شادی پاکستانی لڑکے سے کریں گے۔ اب تمہاری موم تو ہے نہیں، تو میں نے تمہاری ماں کے فیصلے کے مطابق تمہاری شادی یہاں پاکستانی لڑکے سے طے کر دی ہے۔ غازی میرے دوست کا بیٹا ہے، بہت ہی نیک بچہ ہے اور مجھے تمہارے لیے بہت پسند ہے۔ ڈیڈ، شینا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ نکاح، شادی، موم کا پرومس، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تم کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، تمہیں اپنی موم سے محبت ہے نا، تو بس ان کا وعدہ پورا کرنے کے لیے تم اس نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بٹ ڈیڈ، نو ایکسکیوز شینا، اپنی موم کا سوچو، جلدی سے یہ ڈریس پہن کے تیار ہو جاؤ۔ جانتی ہو یہ ڈریس تمہاری موم کا ہے؟ سائرہ آپا تمہارے لیے ڈریس لائی ہیں، پر میں چاہتا ہوں تم اپنی موم کا ڈریس پہنو۔ تم پہنو گی نا اپنی موم کی خاطر؟ ارسلان صاحب نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ شینا کی ضدی طبیعت سے وہ واقف تھے، اس لیے انہوں نے اسے ایموشنلی راضی کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کا پلان کامیاب رہا تھا۔ موم کے ذکر پر شینا جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی موم کو دیکھا نہیں تھا، پر اسے بن دیکھے ہی ان سے بہت محبت تھی۔ شاید ماں لفظ ہی ایسا ہے جو بنا ہی محبت کے لیے۔ شینا کپڑے نکال کر دیکھنے لگی۔ گہرا سرخ غرارہ اور وہ شارٹ شرٹ تھی جس پر گوٹا لگا تھا۔ موتی ستاروں سے سجا دوپٹہ گولڈن کلر میں تھا۔ میں پہنوں گی ڈیڈ موم کا ڈریس، آپ جائیں میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سائرہ آپ کو ہیلپ کے لیے بھیجوں؟ ارسلان صاحب نے پوچھا۔ نو ڈیڈ، مجھے ہیلپ نہیں چاہیے، آپ جائیں میں آتی ہوں۔ ارسلان صاحب کے سر سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا۔ شینا کو منانا ان کے بس سے باہر تھا، لیکن بھلا ہو شاہ نواز صاحب کا جنہوں نے یہاں بھی انہیں عقل سے کام لینے کو کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اور دور کھڑے شاہ نواز صاحب کو تھمز اپ کا اشارہ کیا ہے، جسے دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ڈیڈ کو تو منع کر دیا تھا، پر اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تیار کیسے ہو۔ اس نے اس طرح کے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے۔ او مائی گاڈ، وہ شرارے سے بری طرح الٹی زچ ہو گئی۔ اس کے لمبے بال اسے بار بار آگے آ کر اسے مزید تنگ کر رہے تھے۔ واٹ دا ہیل از دس؟ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ امو جان اسے لینے آئی تھی کہ مگر یہ کیا؟ وہ تو اب تک ایسے ہی کھڑی تھی۔ شینا کو پہلی بار شرم آئی ان سے۔ وہ آنٹی، ایکچولی میں نے ایسے کپڑے کبھی پہنے نہیں نا، تو تب اسے گھبرایا دیکھ کر بے اختیار امو جان کو پیار آیا۔ ارے کوئی بات نہیں، آؤ میں اپنی بیٹی کی مدد کرتی ہوں۔ ڈریس پہن کر جب شینا آئی تو امو جان تو ایک پل کے لیے مبہوت رہ گئی۔ سرخ اناری رنگ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ لمبے بال اور ان کے بکھری لٹیں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ امو جان نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا اور اس کا ماتھا چوما۔ انہیں غازی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ جب گولڈن ستاروں سے جھلمل دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا تو مانو وہ کوئی طلسمی شہزادی لگ رہی تھی جو نہ جانے کہاں سے ان کے درمیان آ گئی تھی۔ امو جان نے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا۔ ایک پل کے لیے تو شینا بھی خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ خود سے لاپرواہ ہی رہتی تھی، آج ذرا سی تیاری نے اس کے روپ کو دو آتشہ بنا دیا تھا۔ علی جو امو جان کے لیٹ ہو جانے پر انہیں بلانے آیا، ایک ٹک شینا کو دیکھنے لگا۔ نگاہ تھی کہ اس سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اپنی بے اختیاری پر اسے خود کو ڈپٹا اور بغیر امو جان کو بھلائے واپس آ گیا، کیونکہ وہ مزید ایک پل ٹھہرتا تو وہ اپنے ہوش گوا بیٹھتا۔ اندلینا سو کر اٹھی تو سب سے پہلے اپنا موبائل اٹھایا جسے رات وہ سائلنٹ لگا کر سوئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، اتنی کالز، وہ بھی پاکستان سے! لگتا ہے مائیکل کو عقل آ گئی ہے۔ اس نے اسی نمبر پر کال بیک کی، مگر یہ کیا کوئی پک نہیں کر رہا تھا۔
اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. لگتا ہے موصوف اپنی شینا میڈم کو ڈھونڈنے میں بزی ہیں. جو کال نہیں اٹھا رہا. پتہ نہیں کیا ہے اس شینا میں جو اسے مجھ میں نظر نہیں آتا. اس نے اداسی سے سوچا. کمبخت ہے بھی تو بھلا کی خوبصورت. میں لڑکی ہو کر اس سے اتنی متاثر ہوں تو وہ تو لڑکا ہے. چلو خیر دیکھتے ہیں آخر کب تک مائیکل اس شراب کے پیچھے بھاگتا ہے. آخر لوٹ کر تو اس نے واپس یہیں آنا ہے. علی نیچے ہال میں آیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا. اف. پانی پی کر اس کے حواس کچھ بحال ہوئے. پھر نکاح ہونے تک اس نے ادھر ادھر خود کو کام میں مصروف رکھنے کا فیصلہ کیا. آخر غازی کی برداشت جواب دے گئی اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا صوفے پر. وہ کب سے اسے پاس آنے کے اشارے کر رہا تھا مگر علی تھا کہ جان کر بھی انجان تھا. آخر غازی کو خود اٹھنا پڑا. کیا ہے 2 گھڑی اپنے دوست کے پاس نہیں بیٹھ سکتے؟ ویسے تو تم صدا کے کام چور ہو. سوائے ٹھوسنے کے تم سے کوئی کام نہیں ہوتا اور آج تم دوڑ دوڑ کر کام کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ غازی نے علی کو اڑے ہاتھوں لیا. یار وہ کام ہے اتنا تو کوئی کام نہیں, بیٹھو ادھر. اتنے میں امو جان آئی. ان کے ساتھ شینا تھی. غازی نے اختیار کھڑا ہوا. علی کو اس کا ساتھ دینا پڑا. شکر ہے علی نے شینا کا گھونگھٹ دیکھ کر دل میں کہا. وہ اپنے دوست کی امانت پر پہلی بے اختیار پڑی نگاہ پر شرمندہ تھا. دوبارہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. شینا امو جان کا ہاتھ پکڑے تھی. انہوں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی. اتنے میں ارسلان صاحب اور شاہ نواز صاحب بھی مولوی صاحب کو لے کر آ گئے. شینا کے منہ پر گھونگھٹ دیکھ کر غازی سخت بدمزہ ہوا. سائرہ بیگم بھی کچن سے آ کر بیٹھ گئی. شینا کی بدتمیز اور اکھڑا رویہ اور اب شینا کا نکاح کے لیے مان جانا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. مہارانی نے شاپنگ کے وقت تو غصہ تھی اور ابھی ان کے لائے کپڑے پہنے مزے سے دلہن بنی بیٹھی تھی. جو بھی تھا شینا کے لیے ان کے دل میں بال آ چکا تھا. بھاری ڈریس اور گھونگھٹ سے شینا سخت بیزار ہو گئی. جیسے ہی حجاب و قبول کا مرحلہ ختم ہوا شینا کی بس ہو گئی. آنٹی پلیز اگر سب ہو گیا ہے تو روم میں جانا چاہتی ہوں. میں چینج کر لوں؟ کوئی بات نہیں بیٹا, تم نے اچھا ہوا بتا دیا. آؤ تمہیں روم چھوڑ آؤں میں. وہ اسے محبت سے تھامے کمرے کی طرف لے گئیں. غازی جو مولوی صاحب کو چھوڑ کر آیا آگے خالی صوفہ منہ چڑھا رہا تھا. پھوپھو امو جان کہاں گئی؟ اسے ان سے شینا کے بارے میں پوچھتے ہوئے شرم آئی. ویسے امو جان کا ہی پوچھ رہے ہو نا؟ انہوں نے اسے چھیڑا. میرے پیارے غازی نئی زندگی بہت مبارک ہو. انہوں نے اس کا ماتھا چوما. انہیں غازی بالکل علی کی طرح عزیز تھا. جاؤ امو جان شینا کو لے کر کمرے میں گئی ہیں. اس سے پہلے وہ چین کر لے جاؤ اس سے مل لو کیونکہ اسے اس روپ میں دیکھنے کا حق تو بنتا ہے نا تمہارا. تھینک یو پھپھو. وہ انہیں حق کرتا سیڑھیاں پھلانگ گیا کہ امو جان سے ٹکراتے ٹکراتے بچا. رکو برخوردار, کدھر منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ امو جان اپنی اہنی بیوی سے ہائے ہلو کا حق تو بنتا ہے. اس نے معصوم شکل بنائی. اوکے جاؤ, پر اسے زیادہ تنگ مت کرنا. جانتے ہو نا ابھی اسے ہم میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. ٹینشن ناٹ امو جان, میں خیال رکھوں گا. اور ہاں ہٹلر کو مت بتائیے گا کہ میں اس وقت کدھر ہوں. اس نے پیچھے سے یاد دہانی کرائی. دروازے پر 1 منٹ رک کر غازی نے حواس بحال کیے. اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مکمل اس کی ہو چکی تھی. یہ احساس کتنا خوشگن تھا. اس کے لیے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہلکے سے دروازے پر دستک دی. یس کم ان. مصروف سے انداز میں آواز آئی. غازی اندر داخل ہوا تو اسے وہ دوپٹے کو اپنے نکال کر الگ کرنے کی کوشش میں بے حال نظر آئی. اس کی پشت تھی دروازے کی طرف. وہ غازی کو دیکھ نہیں پائی. اس کے ہاتھ کندھوں پر لگی پنوں سے نبر آزما تھے. غازی نے جھجکتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کو پنوں سے آزاد کیا. تھینک گاڈ, میں کب سے کوشش کر رہی تھی, ہو ہی نہیں رہا تھا. اس نے سکون کی سانس لی اور بالوں کو رفلی سمیٹتے ہوئے وہ پوری غازی کی جانب گھومی. دوپٹہ کندھے سے پھسل کر زمین پہ جا گرا اور غازی پر تو سکتہ ہی طاری ہو گیا. اسے اس پرا کو دیکھ کر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے. وہ بھول گیا تھا وہ یہاں کیوں آیا ہے. یاد تو تھا بس اتنا کہ سامنے وہ چہرہ جس نے اسے 2 دنوں میں ہی پاگل کر دیا تھا. ارے تم تو وہی ہو نا جو جب سے میں آئی ہوں ندیدوں کی طرح گھور رہے ہو مجھے. شینا نے اسے پہچانتے ہی غصہ ناک آواز میں کہا. اس کی آواز غازی کو ہوش کی دنیا میں لائی. شینا, میں؟ کیا وہ میں؟ ہاں,
وہ باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایسا کرنے سے سلکی بال جو اس نے رفلی باندھنے کے پکڑے تھے واپس کھل کر اس کی کمر کو ڈھانپ گئے۔ کچھ شرارتی لٹھیں اس کے حسین چہرے کے سامنے آ گئی اور وہ اس سب سے بے نیاز اس کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، ایکچولی تم سب مرد نہ ہوتے ہی ایک جیسے ہو، جہاں کوئی خوبصورت لڑکی وہاں ہی لٹو ہو جاتے ہو۔ مگر مجھے تم عام لڑکی سمجھنے کی کوشش مت کرنا، تم جیسوں کو ٹھیک کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اس نے روب جھاڑا۔ اب چپ کیوں ہو؟ ہاں، بولتی بند ہو گئی نا؟ وہ سراپا سوال بنی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا خوبصورت سراپا اس وقت غازی کے لیے کس قدر امتحان بنا ہوا تھا۔ سرخ لباس میں وہ کوئی حور لگ رہی تھی۔ ہٹلر علی کی سرگوشی اسے یاد آوا بے اختیار مسکرایا۔ شینا اسے مسکراتے دیکھ کر اور شیخ پا ہوئی۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کچھ نہیں، ایسے ہی، غازی نے بمشکل ہنسی روکی۔ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو میرے روم میں اس وقت؟ شینا نے آئی برو اچکائی۔ ارے یار، میں تو نکاح کی مبارکباد دینے آیا تھا، بہت بہت مبارک ہو، اور ہاں، یہ تمہارے لیے۔ اپنی جیب سے نکال کر رنگ اس کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے؟ شینا نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ ہمارے نئے رشتے کی شروعات پر چھوٹا سا گفٹ ہے۔ غازی نے آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھائے۔ جو پہلے میں نے تمہیں گھورا بقول تمہارے اس کے لیے کان پکڑ کر سوری، لیکن آئندہ تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر سوری بھی نہیں، کیونکہ شینا ارسلان نہیں، اب شینا غازان ہو تم، سمجھ گئی نا مسز؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ گیا۔ وہ جو پہلے شعلہ جوالہ بنی کھڑی تھی اب اس کے قریب آتے ہی گھبرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ لندن سے آئی اس منہ پھٹ لڑکی کا یہ روپ غازی کے لیے نیا تھا۔ امیزنگ! وہ کھل کر مسکرایا۔ دل تو کر رہا تھا وہ اس حسین چہرے کو چھو کر دیکھے، کوئی چھوٹی موٹی گستاخی کر ڈالے، پر وہ خود پر کنٹرول کرتا اس کے سراپے کو نگاہوں میں سموئے کمرے سے خاموشی سے نکل گیا۔ اگر وہ کچھ پل اور یہاں رکتا تو خود پر اسے اختیار کھو دیتا۔ جب کافی دیر کمرے میں کوئی آواز نہیں آئی تو شینا نے جھٹ پٹا کے آنکھیں کھولی۔ یہ کیا، کمرہ خالی تھا۔ اسے اپنی یوں گھبراہٹ پر غصہ آیا۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا جو اس وقت وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ آزاد ملک سے آئی تھی، لڑکوں کا پاس آنا اس کے لیے نئی بات نہ تھی۔ 3 سال کا لمبا عرصہ اس نے مائیکل اور اس کے گروپ کے ساتھ گزارا تھا، پھر کیوں آج اسے عجیب محسوس ہوا؟ وہ تو یہ تھے غازان۔ ابھی وہ اور سوچتی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اوہ، اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اس نے مائیکل سے بات کرنا تھی۔ اینجلینا کالنگ لکھا آ رہا تھا اور اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو اینجلینا، میں شینا بات کر رہی ہوں۔ کیسی ہو تم سب؟ مائیکل کیسا ہے؟ اس کا نمبر کیوں بند آ رہا ہے؟ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ ہم لوگ اتنا ایمرجنسی میں آئے کہ میں اسے مل بھی نہیں پائی۔ اس نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ ڈالے۔ شینا، یہ تمہارا نمبر ہے؟ اینجلینا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، دن میں ہی تمہیں کال کی تھی، تم نے پک نہیں کی، شینا نے اسے بتایا۔ ایکچولی مائیکل کا نمبر بند آ رہا تھا تو میں نے تمہیں کال کر دی۔ اچھا کیا شینا، اینجلینا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھے کال کی۔ ہم سب ٹھیک ہیں، مائیکل بھی ٹھیک ہے، اس کا موبائل خراب ہے اس لیے نمبر بند آ رہا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، مجھے ملا تو میں اس سے تمہاری بات کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے نہ، تم بالکل پریشان نہیں ہونا، میں خود تمہاری مائیکل سے بات کرواؤں گی۔ اوکے بیبی، ٹیک کیئر، سی یو لیٹر۔ شینا ابھی کچھ اور بھی پوچھتی، اینجلینا نے کال کاٹ دی۔ کٹ گئی کال؟ شینا کو افسوس ہوا۔ ابھی اسے وہ بتانا چاہتی تھی کہ آج اس کا نکاح ہوا ہے، پر کال ہی کٹ گئی۔ لگتا ہے اینجلینا بزی ہے شاید، شینا نے خود کلامی کی۔ چلو شکر ہے سب ٹھیک ہے، میں ویسے ہی پریشان ہو رہی تھی، اور مائیکل بھی مجھ سے ناراض نہیں۔ اس کے سر سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا۔ اس نے موبائل رکھا اور چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ واپس آئی جب تو اس کی نظر اس رنگ پر پڑی جو غازی نے اسے بطور تحفہ دی تھی۔ ڈیڈ کو یہی نمونہ ملا تھا میرے لیے، اس نے دیکھے بغیر رنگ اٹھا کر دراز میں ڈال دی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ آج اسے دنوں بعد سکون کی نیند آنے والی تھی۔ اس نے سگریٹ نکالی، پر پتہ نہیں کیوں اس نے واپس ڈبی میں رکھ دی اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔
اس بات سے بے خبر کہ اس کی وجہ سے کوئی تھا جسے آج نیند نہیں آنا تھی۔ جب سے شینا کی کال آئی تھی اینجلینا بے چین بیٹھی تھی۔ اسے برا بھی لگ رہا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا شینا سے، پر پتہ نہیں کیوں اس کی زبان شینا کو یہ بتانے سے انکار ہی ہو گئی تھی کہ مائیکل پاکستان میں ہے۔ آج نہیں تو کل اسے پتہ لگ ہی جانا تھا، پر وہ نہ جانے کیوں ہمت نہیں کر پا رہی تھی شینا کو بتانے کی، اور نہ ہی اب ہمت کر پا رہی تھی کہ وہ مائیکل کو بتا پاتی کہ شینا کو اس سے بات ہوئی ہے۔ وہ اپنی محبت میں شاید تھوڑی خود غرضی ہو گئی تھی۔ اندر سے وہ خوف زدہ بھی تھی کہ اگر مائیکل کو پتہ چل گیا کہ اینجلینا اسے اس بات سے بے خبر رکھا ہے تو نہ جانے وہ اس سے کیا سلوک کرے۔ مگر چلو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، وہ طوفان کے آگے بند باندھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ علی کب سے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اس پل کو سوچ رہا تھا جب اس کی نظر شینا پر پڑی تھی۔ وہ پاگل کر دینے والا لمحہ تھا جو اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ڈیم اٹ! اس نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ کیسے وہ اس کمزور لمحے کی گرفت میں آ گیا تھا؟ وہ جانتا تھا اس وقت غازی اسے ڈھونڈ رہا ہوگا اور اس کے یہاں گھر آ جانے کا سن کر اس کے لیے ناراض بھی ہوگا، مگر علی اس وقت اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ تو اپنا سامنا بھی اس وقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جتنا وقت بھی وہاں گزارا بمشکل گزارا۔ جیسے ہی غازی کی اس سے توجہ ہٹی وہ وہاں سے چپکے سے نکل آیا۔ اس نے صرف سائرہ بیگم کو اپنے گھر آنے کا بتایا۔ اس کی نگاہوں کے آگے شینا کا دلکش سراپا بار بار آ رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ کیوں وہ بے بس ہو رہا تھا؟ آخر سوچو کہ بھنورے سے تنگ آ کر اس نے دروازے پر سلیپنگ پیس نکالی اور پانی سے نکل لی۔ تم ایک جادوگرنی ہو شینا، ایک خوبصورت جادوگرنی جس کا جادو سب کو اپنے وش میں کر لیتا ہے، مگر مجھے تمہارے اس جادو میں نہیں آنا، نہیں آنا۔ اس نے منہ پر کمبل تانا اور زبردستی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس لمحے کو پچھتا رہا تھا جب وہ شینا کے کمرے میں امو جان کو بلانے کے لیے گیا تھا۔ سائرہ بیگم کام ختم کر کے اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ان کے دماغ میں اس وقت ارسلان صاحب اور شاہ نواز بھائی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ رات جب وہ چائے لے کر گئی تھی تو غیر ارادی طور پر انہوں نے ان کی کچھ باتیں سن لی تھیں۔ ارسلان صاحب بہت خوش تھے کہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو گئے تھے، لیکن ساتھ وہ پریشانی سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ شرمندہ ہیں کہ انہیں ان کی بیٹی کو اپنی خودکشی کا جھوٹ موٹ کر ناٹک کر کے لانا پڑا تھا اور اسے جھوٹ بولنا پڑا تھا کہ یہ ڈریس اس کی ماں کا ہے، حالانکہ یہ وہی ڈریس تھا جو سائرہ بیگم نے خریدا تھا، اور یہ بھی جھوٹ بولا کہ اس کی ماں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شینا کی شادی پاکستان میں پاکستانی لڑکے سے ہونی چاہیے۔ حالانکہ شینا کی والدہ تو اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ ان کی ہونے والی اولاد لڑکی ہے۔ وہ شاہ نواز کو بھی اس بات پر راضی کر رہے تھے کہ وہ غازان کو بٹھا کر شینا کے ماضی کے بارے میں ابھی بتا دیں، ایسا نہ بعد میں غلط فہمیاں جنم لیں ان کے درمیان۔ وہ بھی اور بھی کچھ سنتی کہ ان کا ہاتھ دروازے سے ٹکرا گیا۔ کلک کی آواز پر شاہ نواز صاحب کی ان پر نظر پڑ گئی۔ ارے سائرہ آپا، لائیں نہ جائیں، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ انہوں نے اٹھ کر سائرہ بیگم سے چائے کی ٹرے پکڑی۔ آپا آپ نے کیوں تکلف کی؟ سب ملازم سے کہہ دیتی۔ ارے نہیں بھائی صاحب، تکلف کیسا؟ آپ کا کام کر کے تو مجھے خوشی ملتی ہے، آپ کو کچھ اور چاہیے؟ ارے نہیں آپا، آپ آئیں، ہم لوگ تھوڑا بزنس ڈسکس کر لیں۔ جی بھائی جان۔ سائرہ بیگم بغیر کہے باہر سے نکل گئی، لیکن اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ پریشان بیٹھی تھیں۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ کیسے شینا وہ لباس آسانی سے ہی پہن کر بیٹھی تھی۔ بیچاری، وہ اسے اپنی ماں کا لباس سمجھ رہی تھی۔ اتنا سمجھ تو آ رہا تھا انہیں کہ یہ سب انہوں نے اپنی ضدی بیٹی کو شادی پر منانے اور اسے پاکستان لانے کے لیے کیا ہے۔ پر شینا کا ماضی کیا تھا؟ اس کا ماضی جو غازان سے چھپایا گیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ شینا کے ماضی میں ایسا کچھ ہو جس سے غازی کو دکھ پہنچے۔ انہوں نے بے اختیار دل سے دعا کی۔ غازی انہیں بہت عزیز تھا، وہ اسے دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شینا صبح اٹھی تو بہت پرسکون تھی۔ شاور لے کر اس کے بال ڈرائی کیے، لائٹ پنک شرٹ اور وائٹ جینز پہنی۔ پنک کلر میں اس کا دودھیا رنگ اور بھی کھل رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، مگر یہ کیا، اس کی بیٹری ختم تھی۔ اس نے موبائل چارج پر لگایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے لاؤنج میں امو جان نظر آئیں۔
وہ بلا ارادہ ان کی طرف بڑھی۔ ایک عجیب سی کشش اسے محسوس ہو رہی تھی امو جان سے۔ کل بھی جس طرح محبت سے انہوں نے اسے تیاری میں مدد کی تھی، شینا بغیر ضد کیے ہی ان کی ہر بات مانتی گئی۔ اب بھی وہ ان کے پاس کھینچی چلی آئی۔ اٹھ گئی میری بچی؟ امو جان نے اٹھ کے اسے شفقت سے اپنے ساتھ لگایا۔ آؤ میری بیٹی جان، بیٹھو میرے پاس۔ شینا جھجکتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ نیند تو ٹھیک سے آئی تھی نا؟ جی آنٹی۔ آنٹی نہیں امو جان، تم بھی مجھے قاضی کی طرح امو جان کہو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ انہوں نے پیار سے اسے کہا۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ فریش جوس، شینا نے ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ملازمہ کو بلا کر جوس لانے کو کہا۔ ڈیڈ نظر نہیں آ رہے؟ وہ شاہ نواز تو صبح جلدی چلے گئے تھے، تم سو رہی تھی نا تو تب تمہیں نہیں ملے۔ تمہارے ڈیڈ اتنے میں ملازمہ جوس لے آئی۔ شینا نے جوس پیا۔ اور سناؤ شینا بیٹا، غازان تمہیں کیسا لگا؟ اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا رات؟ وہ مجھ سے اجازت لے کر تم سے ملنے آیا تھا رات۔ شینا کو چھن سے رات کا منظر یاد آیا جو وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اف، یہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی عجیب سا کیوں فیل ہو رہا ہے؟ اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، کہیں آس پاس تو نہیں ہے وہ؟ شکر ہے نہیں۔ امو جان جو اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی مسکرا کر اٹھی۔ اگر اس نے ذرا بھی میری بیٹی کو تنگ کیا نا تو مجھے بتانا، اس کے خوب کان کھینچوں گی۔ انہیں کچھ اس طرح کہا کہ شینا کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے آنٹی۔ پھر آنٹی؟ امو جان نے اسے گھورا۔ او سوری امو جان، شینا نے کان پکڑ کر سوری کی۔ ثریا بیگم کو اس وقت وہ اتنی معصوم لگی کہ انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما، اور شینا تو دم بخود رہ گئی۔ بھلا اسے کہاں کسی نے ایسی محبت اور اپنائیت دکھائی تھی؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، خوبصورت آنکھیں جھلملا اٹھیں۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ثریا بیگم اسے خود میں سمو لیا۔ وہ ایک بن ماں کی بچی تھی، محبتوں سے ناآشنا۔ وہ اس وقت اس کی کیفیت سمجھ رہی تھیں۔ وہ اسے ایک ضدی اور بگڑی ہوئی لڑکی سمجھی تھی، مگر انہیں اب پتہ چلا تھا کہ وہ تو محبتوں اور توجہ کو ترسی ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس کی ذرا سی توجہ نے اسے ان کے اتنے قریب کر دیا تھا۔ غازی اور علی اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ چونکہ شاہ نواز صاحب ارسلان کے ساتھ اپنے نیو بزنس کے سیٹ اپ میں مصروف تھے، اس لیے انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کرنے علی اور غازی کو بھیجا تھا۔ وہ دونوں صبح سویرے ہی نکل آئے تھے کہ میٹنگ کی تیاری بھی کرنی تھی۔ وہ ابھی فری ہوئے تھے، اس لیے لنچ کرنے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ غازی نے علی سے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ علی اسے گھر سے لے کر اب تک کئی بار ایکسکیوز کر چکا تھا، مگر غازی بھی اپنے نام کا ہے ایک تھا، ذرا جو مانا ہو۔ بس کر دے میرے باپ، غلطی ہو گئی جو رات میں گھر چلا گیا، علی نے ضد چاہتے ہوئے کہا۔ اوکے، بٹ یہ لاسٹ بار ہے، آئندہ تو نے کبھی ایسا کیا تو تیری میری ختم۔ آخر غازی کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ چل اب لنچ آرڈر کر اپنی طرف سے۔ اپنی طرف سے کیا مطلب؟ عالیبت کا نکاح تیرا ہوا ہے اور لنچ تیری طرف سے ہے؟ پھر یہ تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ علی صدمے سے بولا۔ لنچ میں ہی دیتا اگر تو کل گھر جا کر مجھے غصہ نہ دلاتا، اس لیے اب تو لنچ کرا رہا ہے، غازی نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، اور ویٹر کو بلا کر لنچ آرڈر کرنے لگا۔ علی بیچارہ اسے کوس کر رہ گیا، اب کر بھی کیا سکتا تھا؟ برا پھنسا تھا۔ غازان کا دل اس کی حالت پر کہکے لگانے کو چاہ رہا تھا، مگر وہ کمال ضبط سے بیٹھا اس کے تاثرات کو انجوائے کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کسی کی پکار پر علی بیزاری سے پیچھے کی طرف مڑا۔ کیا یہ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، پر کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ نو نیور، علی نے پیچھے کھڑے گورے کو بری طرح لتاڑا۔ غازان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کہکے کی آواز پر اس غیر ملکی نے سامنے غازی کو دیکھا۔ اوکے سوری، علی کی گھوری پر اس نے اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ غیر ملکی ہونکوں کی طرح کبھی علی کو دیکھتا تو کبھی غازان کو۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسی ہیلپ چاہیے؟ اب غازان کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ جی آئی ایم مائیکل فرام لندن، میں یہاں اپنی گرل فرینڈ کی تلاش میں آیا ہوں۔ مجھے اتنا تو پتہ ہے وہ ادھر ہی اسلام آباد میں ہے، لیکن مجھے اس کا ایڈریس نہیں پتہ تو۔ ابے گورے، تیری گرل فرینڈ کا تجھے نہیں پتہ تو ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ علی نے اسے گھر کا، غازی نے اسے اشارے سے چپ کرانے کا کہا۔ بتائیں مائیکل، ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یا آپ اس کی تصویر دیکھ لیں،
کیا پتا آپ کو کہیں یہ نظر آ جائے۔ اس نے موبائل جیب سے نکال کر تصویر علی کی جانب بڑھا دی۔ علی نے بیزاری سے موبائل لیا اور اس کے ہاتھ سے یہ تصویر نظر پڑتے ہی موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ شینا؟ ہاں یہ شینا ہی تو تھی۔ اس چہرے کو بھلا وہ کیسے نہیں پہچان سکتا تھا، جس چہرے کو وہ رات سے بھلانے اور خود کو بہلانے کی کوشش میں ہلکان ہو گیا تھا۔ وہ چہرہ پھر اس کے روبرو تھا۔ گرل فرینڈ؟ وہ بھی اس کی؟ اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ نہیں، ہم نے اسے کہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی ہم جانتے ہیں۔ پلیز لیو اس، علی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مائیکل جو بڑی آس سے دیکھ رہا تھا مایوسی سے اور لو کی جانب پلٹ گیا۔ غازی کو علی کا روٹ لہجہ برا لگا۔ اس سے پہلے غازان اس کی طرف متوجہ ہوتا ویٹر لنچ سرو کرنے لگا۔ چل ندیدے ٹھوس اب، علی نے غازی کو باتوں میں لگایا اور لنچ کرنے لگا۔ غازی بھی کھانے میں مصروف ہو گیا، مگر علی کے گلے سے بمشکل کھانا اتر رہا تھا۔ نگاہیں اس کی دور مائیکل پر ٹکی تھی جو اب ایک ٹیبل پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ شینا نے پورا دن امو جان کے ساتھ گزارا۔ ممتا کی چھاؤ کیا ہوتی ہے اب شینا کو معلوم ہوا۔ شینا کی ماما ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی سے پیار کرتی، شینا نے بے اختیار سوچا۔ اس نے لنچ میں امو جان کے ساتھ کیا اور پھر بیڈ پر بیٹھی امو جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ امو جان اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ساتھ اسے یہاں کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی، مگر وہ کچھ سن کہاں رہی تھی۔ وہ تو ان کا لمس محسوس کر رہی تھی جو اس کی روح کو سرشار کر رہا تھا، اس کی پیاسی روح کو سراب کر رہا تھا۔ شینا، شینا۔ جب اتنی دیر ثریا بیگم کو کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے شینا کو پکارا۔ وہ تو مزے سے سو رہی تھی۔ پگلی، امو جان نے پیار سے اسے مسکراتے دیکھا۔ کتنی عزیز ہو گئی تھی انہیں ان چند دنوں میں۔ انہوں نے اس کا سر گود سے نکال کر سرہانے پر رکھا، اس کے پاؤں سیدھے کیے، اوپر کمبل اوڑھ کر لائٹ آف کرتی باہر نکل گئی۔ آج سائرہ بیگم نہیں آئی تھی۔ انہیں فکر ہوئی۔ ثریا بیگم ان کے پوشن کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کے سامنے ہی سائرہ بیگم کا گھر تھا۔ وہ ملازمہ کو ساتھ لیے ان کی طرف چلی گئی۔ غازی گھر پہنچا تو سیدھا امو جان کے کمرے کی طرف گیا۔ علی راستے میں کسی کام سے اتر گیا تھا۔ امو جان، امو جان، کمرے کی لائٹ آف تھی۔ غازی نے لائٹ جلائی۔ ارے امو جان، آپ سو رہی ہیں۔ غازی ان کے پلنگ کی طرف آیا، مگر یہ کیا؟ اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ شینا امو جان کے پلنگ پر اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ موجود تھی۔ غازی بے اختیار آگے بڑھا اور اس نے حسن جانا کو جی بھر کر دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ امو جان کے کمرے میں سے اتنا خوبصورت سرپرائز ملے گا۔ وہ اس کی نگاہوں کی شدت تھی کہ شینا کو مسائی۔ اس سے پہلے وہ جا کیا تھی، وہ اس سے دیکھتی غازان نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کیا ہوا غازی، کدھر سے آ رہے ہو؟ لاؤنج میں جیسے ہی پہنچا اسے امو جان اور سائرہ پھوپھو اندر آتی دکھائی دی۔ کچھ نہیں امو جان، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، کہاں تھی آپ؟ غازی نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں میں لیتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میں ذرا سائرہ کی طرف گئی تھی۔ پھوپھو آپ کیسی ہیں؟ غازی نے سائرہ بیگم کو پوچھا۔ اب میں ٹھیک ہوں غازی، تم سناؤ علی کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ تھا نا؟ جی پھوپھو، وہ کسی کام سے گیا ہے، تھوڑی دیر تک آتا ہے۔ کھانا کھایا؟ جی پھوپھو، کھا لیا۔ آپ ایک کپ چائے بھیج دیں میرے کمرے میں پلیز، میں تھوڑا ریسٹ کروں گا۔ اوکے میری جان، تم جاؤ، میں بھیجتی ہوں۔ سائرہ بیگم اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ امو جان، شینا کہاں ہے؟ غازی نے انجان بنتے پوچھا۔ وہ میرے کمرے میں سو رہی ہے، بہت معصوم اور پیاری بچی ہے، پتہ نہیں کیوں پر وہ مجھے بہت اپنی سی لگتی ہے، ثریا بیگم نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ اور میں؟ امو جان، غازی نے خفگی سے منہ بنایا۔ ارے تم تو میری جان ہو غازی، اور وہ تمہارے حوالے سے ہی تو مجھے عزیز ہے، آخر میری جان کی تو جان ہے وہ۔ امو جان، غازی چمپا، ان ہاتھوں سے پالا پوسا ہے تمہیں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، جانتی ہوں بہت چاہنے لگے ہو اسے ایسے ہی چاہتے رہنا غازی، اور اسے تنگ تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ چلو آؤ، اب چائے تیار ہونے والی ہے۔ اوکے امو جان، شام میں ملتے ہیں، اور ان کے ہاتھ چوم کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مائیکل بے صبری سے بیٹھا اس جگہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس شخص کا انتظار کر رہا تھا جس کا اسے کارڈ ملا تھا۔ آج وہ اس ہوٹل میں جب سب کو شینا کی تصویر دکھا دکھا کر اس کا پوچھ رہا تھا، بیٹے نے اسے کارڈ لا کر دیا تھا جس پر لکھا تھا، اسی جگہ اسی ٹیبل پر میرا ویٹ کرو۔ پہلے تو وہ مذاق سمجھا، پھر اس نے سوچا ایک انجان ملک کے انجان شہر میں کون ان سے مذاق کرے گا، اس لیے وہ بیٹھ کر ویٹ کرنے لگا۔ اب تک وہ 3 کپ کافی پی چکا تھا، اس سے پہلے وہ 4تھا کپ خالی کرتا
कोई कुर्सी खींचकर इसके पास आकर बैठा था। तुम? माइकल ने हैरत से इस लड़के को देखा। ये तो वही था जो अभी थोड़ी देर पहले इसे ना कर चुका था। हाँ मैं, अली संजीदा अंदाज में बोला। कौन हो तुम और क्या ताल्लुक है तुम्हारा इस लड़की से? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जस्ट शट अप सारे घोरे, खबरदार जो तूने इसे अपने साथ जोड़ा तो। अली इसकी गर्लफ्रेंड कहने पर गुस्सा से चीखा। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? माइकल ने इसे इस गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ये लो, ये देखो पहले। उसने मोबाइल अली को पकड़ाते हुए कहा। उसका मोबाइल शीना की वीडियोज़ और पिक्स से भरा पड़ा था। ड्रिंकिंग, डांसिंग, क्लबिंग, स्मोकिंग, हाँ माइकल के साथ। ये सब करते हुए बिलाशुबा वो शीना ही थी। ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। गुस्से और दुख से अली की आवाज़ कांप रही थी। ये झूठ नहीं है यंग मैन। अगर झूठ होता तो मैं यहाँ इसकी तलाश में नहीं आता। उसके डैड ने एक दिन में हमें रात देख लिया था शायद। इस दिन शीना बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। मैं इसे छोड़ने इसके घर गया था। उसने इसके डैड को बालकोनी में खड़े देख लिया था, पर मैं समझा वो शीना पर सिर्फ गुस्सा करेंगे। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो टिपिकल फादर की तरह बुरा मान जाएंगे और शीना को लेकर पाकिस्तान आ जाएंगे। प्लीज़ तुम एक बार मुझे शीना से मिला दो प्लीज़। माइकल इसके सामने बाकायदा गिड़गिड़ा रहा था और अली के जहन में धमाके हो रहे थे। शीना माइकल गाजी, इसका मतलब अरसलान साहब ने अपनी आवारा बेटी को लाकर इसके दोस्त के पल्ले बांध दिया था। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींची और इसका आशिक इसके सामने बैठ गिड़गिड़ा रहा था। वाह शीना वाह, मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझा था। तुम पर एक निगाह गलत डालने की सारी रात में शर्मिंदा रहा और तुम तो ना जाने किस किस के साथ वहाँ मुँह काला करके आई हो। नहीं, मैं अपने दोस्त की ज़िंदगी यूँ तबाह नहीं होने दूंगा। वो गुस्से से उठा। तुम्हारी शीना से तुम्हें मिल जाएगी, कल इसी जगह इंतज़ार करना मेरा। वो गुस्से से लंबे ढंग भरता निकल गया वहाँ से और माइकल को तो गोया दोनों जहाँ मिल गए। ओ शीना बेबी, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। और गुनगुनाता उठकर होटल की जानिब निकल आया। इसे बहुत से काम निपटाने थे। अली घर पहुंचा तो वो बहुत बिखरा हुआ था। सायरा बेगम लाउंज में बैठी कब से इसका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ थे तुम अली? तुम्हारा नंबर भी ऑफ आ रहा था। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मामा, आप यहाँ बैठे, मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। अली ने सायरा बेगम को पास बिठाया। जिस दिन आप मॉल में शीना के साथ थीं, उस दिन आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ था? क्या हुआ था उस दिन? कुछ भी तो नहीं। सायरा बेगम ने निगाहें चुराई। प्लीज़ मामा, ये बहुत ज़रूरी है, आप बताएं मुझे। इस दिन शीना ने मुझसे बदतमीज़ी की थी और शॉपिंग करने से इनकार कर दिया था और घर वापस चली गई थी। मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था कि उसकी तबीयत ख़राब है। मामा, शीना इस रिश्ते से खुश नहीं थी ना? फिर वो शादी पर कैसे मान गई? अली हैरानगी से बोला। इसे झूठ बोलकर मनाया गया है अली। इनफैक्ट इसे पाकिस्तान भी धोखे से लाया गया है। व्हाट? अली हैरत से चीखा। बेटा, है तो ये गैर इखलाकी हरकत, पर इस दिन मैंने भाई साहब और अरसलान की बातें सुन ली थी। फिर उन्होंने वो सब बातें अली की गोश गुजार कर दी। मुझे तो बस एक परेशानी थी बेटा कि पता नहीं शीना का माजी कैसा था, जिसके लिए अरसलान बहुत परेशान थे। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? खैर तो है ना? खैर ही तो नहीं है मामा, अली ने टूटे लहजे में कहा और इन्हें अपनी और माइकल की मुलाकात के बारे में सब कुछ बता दिया। इतना बड़ा धोखा? साहिरा बेगम सर पकड़कर बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा मामा। चुप रहें तो ये गाज़ान के साथ धोखा होगा और अगर सब बता दें तो भी मेरा यार टूट जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रही मामा, कुछ भी। अली बुरी तरह टूटा था आज। अली तुम प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे उम्मू जान और भाई साहब को तकलीफ़ हो। साहिरा बेगम ने अली को उठता देकर इसे हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा। मामा, मेरा मामू जान से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं उनसे मिलकर आता हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं मामा, मैं आता हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकल गया और सायरा बेगम इधर लाउंज में ही इसके इंतज़ार में बैठ गई। पता नहीं आने वाला वक्त उन्हें क्या दिखाने वाला था। अली, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी करो। बारात कब से तैयार खड़ी है। गाज़ान तुम्हारा बार बार पूछ रहा है और हमने बॉल हॉल में भी पहुँचना है। आ रहा हूँ माम, बस मुझे 10 मिनट दीजिए। अली ने जल्दी से वॉशरूम में घुसते हुए कहा। जल्दी जल्दी शावर लेकर वो बाहर निकला और शेरवानी पहनी। उसने बाल सेट किए और ख़ुद पर परफ्यूम छिड़कता जल्दी से सीढ़ियाँ फलांगता नीचे आया। सब लोग गाड़ियों में बैठ चुके थे। गाज़ान हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा था। आ गया हूँ बॉस। तो साले कभी भी टाइम पर नहीं आता। गाजी ने आड़ो हाथों लिया इसे। अरे अब आ गया हूँ, अब इधर ही बहस करोगे या चलोगे भी?
اگر مجھے انجلینا کا خیال نہ ہوتا تو تجھے میں نے ادھر ہی پھینک کر جانا تھا۔ غازی کا غصہ کم نہیں تھا۔ اچھا سوری نا یار، چلو بھی۔ علی نے اس کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ آگے پیچھے گاڑیاں شادی ہال میں پہنچی۔ لڑکی والوں نے زبردست استقبال کیا۔ پھولوں کی راہداری سے چلتے وہ غازان سٹیج پر پہنچے۔ چل اب تو بیٹھ یہاں، میں چلا۔ ابے کدھر جا رہا ہے، رخ سالے؟ غازی نے اسے کھینچ کر پاس بٹھانا چاہا۔ نہ یار، تو بیٹھ یہاں اپنی والی کے پاس، اور میں اپنی والی کے پاس جا رہا ہوں، علی نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور سٹیج سے نیچے اتر گیا۔ کتنا خوش تھا وہ آج اپنے یار کو خوش دیکھ کر۔ اسے بے اختیار وہ دن یاد آیا جب آج سے 3 ماہ پہلے وہ غصے سے بھرا شاہ نواز صاحب سے ملنے گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں داخل ہوا جب تو اسے شاہ نواز صاحب کی جگہ ارسلان صاحب مل گئے۔ ارے آؤ بیٹا، کہو کیسے آنا ہوا؟ میں ماموں سے ملنے آیا تھا، اچھا ہوا آپ بھی مل گئے۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور وہ ویڈیو نکال کر ان کے سامنے رکھ دی جو اس نے مائیکل کے نمبر سے اپنے نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ ارسلان صاحب نے نا سمجھی سے موبائل اٹھایا، مگر اگلے ہی پل موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بیٹا یہ سب آپ کی بیٹی کے ہی سیاہ کرتوت ہیں، مان گئے انکل آپ کے پلان کو۔ علی نے ان کے آگے تالی بجائی۔ اپنی آوارہ بیٹی کو لا کر میرے معصوم دوست کے پلے باندھ دیا آپ نے۔ واہ انکل واہ، آپ کو کیا لگا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ مگر برا ہوا کہ آپ کی بیٹی کا سیاہ ماضی خود چل کر ان کے پیچھے یہاں آ گیا ہے۔ مائیکل جو ان ثبوتوں کے ساتھ اس وقت یہاں کے ہوٹل میں موجود ہے، وہ تو آپ کی قسمت اچھی تھی کہ غازی کی جگہ پہلے میں نے شینا کی تصویر دیکھ لی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ہاں بولیں، جواب دیں، کیوں کیا میرے دوست کے ساتھ ایسا؟ آپ نے اپنی آوارہ بیٹی… جسٹ شٹ اپ، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو آوارہ کہنے والے؟ ارسلان صاحب دھاڑے۔ چلائیں مت انکل، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ویڈیوز، یہ تصویریں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی آوارہ ہے، جو شراب پیتی ہے، کلب میں ناچتی ہے، لڑکوں کے ساتھ سارا دن گھومتی ہے۔ خدا کے لیے بس چپ ہو جاؤ۔ وہ بلبلا اٹھے۔ بیٹا خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ ارسلان صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ تم نہیں جانتے علی، شینا آوارہ نہیں ہے، وہ بس بہک گئی تھی غلط دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر۔ اس میں بھی قصور اس کا نہیں، میرا تھا۔ میں اپنے بزنس کی وجہ سے اسے وقت نہیں دے پایا۔ بن ماں کی بچی گورننس کے ہاتھوں پلی پڑی۔ اسے کیا اچھا برا کیا کون سکھائے گا؟ قصور اس کا نہیں، میرا ہے، جو میں اس پر توجہ نہیں دے پایا۔ مگر جب میں نے اسے ایک دن شراب کے نشے دھت گھر آتے دیکھا تو اس دن میری کیا حالت ہوئی تم نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، میں بری طرح ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو تباہ و برباد نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوری تحقیق کی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی، لیکن یہ شاید اس کی ماں کے نیک خون کا اثر تھا، یا اس کی کوئی دعا کہ اس کی آبرو محفوظ رہی۔ وہ سگریٹ پینے لگی تھی، میں جانتا تھا، لیکن شراب پینے کا نہیں پتا تھا مجھے۔ میرے لیے سب سے پریشان کن باخبر یہ ہے کہ شینا جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی تھی وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑی تنظیم کا حصہ تھے۔ شینا سب سے زیادہ اس لڑکے ساتھ پائی جاتی تھی جو اسے دن رات گھر چھوڑنے آیا تھا۔ میں نے اس کا پتہ کرایا تو معلوم ہوا وہ اس تنظیم کا سب سے بڑا مہرا تھا، جو شینا جیسی معصوم لڑکیوں کو دوست بناتے، جن کی فیملی میں کوئی نہ ہوتا وہ انہاں دوست بناتے، آہستہ آہستہ انہیں اپنے رنگ میں رنگتے، اور جب یہ رنگ پکا ہو جاتا تو وہ اسے اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شینا اس کے لیے سب سے بڑا اور مشکل ٹاسک تھی، کیونکہ 3 سال سے وہ شینا کے ساتھ تھا اور اسے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شینا نے صرف ایک بار شراب پی، وہ بھی شکر ہے کہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ تم میری بے بسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے بیٹا، ان دنوں میں کتنا بے بس تھا۔ میں شاید شینا کو کھو دیتا اگر شاہ نواز میرا ساتھ اور ہمت نہ دیتا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میں شینا کو جھوٹ بول کر پاکستان لایا، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے شینا کو جلد از جلد ان لوگوں کی بے خبری میں وہاں سے نکالنا تھا۔ میں نے اسے جھوٹ بول کر اس کو نکاح کے لیے راضی کیا، لیکن اس میں ایک باپ کی خود غرضی تھی بیٹا کہ وہ اپنی بیٹی کو کس محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری بیٹی آوارہ نہیں تھی بیٹا، وہ بس اس تنظیم کی سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ اور رہ گئی تمہارے دوست کو دھوکہ دینے کی بات، تو میں نے شاہ نواز کو سب بتا دیا تھا، اور اسے کل سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ غازان کو سب بتا دیں۔ میں یہ سب غازان کو نکاح سے پہلے بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے شاہ نواز نے روکا ہوا ہے۔ میری بیٹی بالکل پاک صاف ہے بیٹا۔ ہاں اس سے نادانی میں کچھ غلطیاں ہو گئی، لیکن وہ میری کوتاہی کی وجہ سے ہوئی۔ نہ میں اپنی بیٹی کو یوں اگنور کرتا اور نہ وہ مائیکل جیسے درندوں کے ہاتھ لگتی۔ لیکن پلیز میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میری بیٹی کو آوارہ مت کہو، وہ اسے اس مائیکل سے مت جوڑو۔
وہ بس ایک سازش کا شکار ہو گئی جس سے وہ ابھی تک بے خبر ہے۔ ڈیڈ، شینا کی کانپتی آواز پر علی اور ارسلان صاحب دونوں مڑے تھے۔ شینا میری جان، ارسلان صاحب نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ میں بہت بری ہوں ڈیڈ، میری وجہ سے آپ کتنی اذیت میں رہے اور میں نادان سمجھ نہیں پائی۔ مجھے معاف کر دے ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ معاف تو تم مجھے کر دو شینا، میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے پایا، تمہیں وقت نہیں دے پایا، انہوں نے اسے والہانہ چومتے ہوئے کہا۔ نو ڈیڈ، میں بری ہوں، جو مائیکل لوگوں کو اپنا سچا اور مخلص دوست سمجھ بیٹھی تھی اور جو وہ کہتے رہے کرتی رہی بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ غلط ہے۔ وہ بری طرح ٹوٹی تھی۔ آہ ظالم، روتے ہوئے اور بھی قیامت لگ رہی تھی۔ علی نے نگاہیں جھکا لی، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ آئی ایم سوری انکل، مجھے معاف کر دیں۔ بغیر کچھ بھی جانے میں نے آپ سے اتنی بدتمیزی کی۔ علی نے ارسلان صاحب سے معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا ری ایکشن یہی ہوتا۔ اوکے انکل، یہ بات اب ہم تینوں میں رہے گی، آپ پلیز غازان کو کچھ نہیں بتائیں گے اور اس مائیکل کو میں دیکھ لوں گا۔ لیکن بیٹا، لیکن کچھ نہیں انکل، میں اس گھٹیا شخص کو دیکھ لوں گا، لیکن وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ارسلان صاحب نے پریشانی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں انکل، میرا ایک دوست ہے ٹی ایس پی، میں اس کی مدد لوں گا۔ علی شینا نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ کل میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، پلیز ایک آخری بار۔ مگر شینا بیٹا، ارسلان صاحب نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ بے فکر رہیں ڈیڈ، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، پلیز ڈیڈ آنے دیں انکل۔ علی نے بھی شینا کی طرفداری کی۔ اوکے، علی کے کہنے پر وہ مان گئے تھے۔ پھر اگلے دن علی اور شینا مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ مائیکل وہاں پہلے سے موجود بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شینا، مائیکل بے تابی سے آن کی طرف بڑھا تھا۔ شینا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مائیکل تو پاگل ہی ہو گیا تھا اس حسن جانا کو دیکھ کر، آخر 3 سال اس نے اس پر محنت کی تھی، وہ پہلے سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ علی اور شینا اس کے قریب آئے۔ ذرا اپنا موبائل دینا، ایک سیلفی ہو جائے، شینا نے شہد لہجے میں اس سے کہا۔ وائی ناٹ جانان؟ مائیکل نے جلدی سے موبائل نکال کر اسے تھمایا، جسے علی نے جھپٹ کر شینا کے ہاتھ سے لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ مائیکل کو کچھ سمجھ نہ آیا، اور جب آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا موبائل توڑنے کی؟ ابھی تو اور بھی بہت کچھ توڑنا ہے، علی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مائیکل نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شینا نے آگے بڑھ کر ایک زبردست چانٹا لگایا۔ یو بچ! مائیکل غصے سے آگے بڑھتا اس سے پہلے علی نے راستے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہ منانا، یہ تیرا لندن نہیں ہے، پاکستان ہے، اور یہاں کسی شریف لڑکی کو گندی نظر سے دیکھنے ہر اس کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں۔ دیکھنا چاہو گے کیسے؟ ارے بھائیو پلیز ذرا مدد کرو، مارو اس کورے کو، اس نے میری سسٹر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ یہ ادھر چھیڑ رہا تھا۔ علی کی چیخو پکار پر ارد گرد کی میزوں سے کچھ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے۔ شینا معصوم بنی کھڑی رہی، اور پھر مائیکل کی چیخیں پورے ہوٹل میں سنائی دی۔ علی اور اس کے ساتھ باقی جوانوں نے مائیکل کی خوب دھلائی کی۔ جب اس کا اچھی طرح برعکس نکل گیا تو علی کا دوست ڈی ایس پی فیضان وہاں پہنچ آیا اور مائیکل کی مزید خاطرداری کے لیے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ جب مائیکل نے زیادہ دن انجلینا سے رابطہ نہیں کیا تو مجبوراً اس نے شینا سے رابطہ کیا۔ شینا نے اسے سب بتا دیا۔ وہ پاگل لڑکی کسی آس میں نہ رہے، اس لیے شینا نے اسے سب سچ بتا دیا تھا۔ یہ سن کر انجلینا شوق میں رہ گئی۔ اسے شینا سے جھوٹ بولنے پر بہت ندامت ہوئی تھی۔ انجلینا نے شینا سے معافی مانگی کہ کیسے اس نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ شینا نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ غازان کو آج تک اس بات کی خبر نہیں ہوئی۔ علی نے ارسلان صاحب اور شاہ نواز صاحب سب کو بھی منع کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے دوست کو ذرا بھی اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سائرہ بیگم کو بھی اعتماد میں لے لیا تھا۔ جب انہیں سب سچائی معلوم ہوئی تو ان کا دل خود بخود شینا کے لیے صاف ہو گیا تھا۔ علی کے بچے! انجلینا کے چلانے پر علی اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ کدھر ہیں میرے بچے؟ اس نے شوخی سے انجلینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے محاورتاً کہا ہے مسٹر انجلینا نے اس کے بال کھینچے، تم مجھے عنقریب گنجا کر دو گی جنگلی بلی۔ جنگلی نہیں، ولایتی بلی۔ انجلینا نے مزید بال کھینچے۔ ویسے اتنا کھو کر کیا سوچا جا رہا تھا؟ انجلینا نے اسی سے رازداری سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا کہ آج ایک کی بجائے دو رخصتیاں نہ ہو جائیں۔ علی نے اس کے خوبصورت سراپے کو نگاہوں میں سموتے ہوئے کہا۔ کتنی عزیز ہو گئی تھی اسے وہ ان تھوڑے سے دنوں میں۔ پہلے تو انجلینا کو سمجھ نہیں آئی، جب آئی وہ چلاتی اس کے پیچھے بھاگی۔ علی کے بچے؟ پھر بچے؟
علی نے کہکا لگایا۔ انجلینا نے جوتا اتارا اپنا، مگر وہ بھاگ کر لوگوں میں غائب ہو چکا تھا اور بے اختیار مسکرانے لگی۔ یہ علی اور شینا تھے جو اسے مائیکل کے سراب سے نکال لائے تھے۔ سچی محبت کیا ہوتی اس کا احساس اسے علی نے دلایا تھا، اور وہ پور اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ ارے انجلینا بیٹا، وہاں کھڑی کیوں ہو؟ آؤ نا اسٹیج پر۔ سائرہ بیگم نے اسے اکیلا کھڑا دیکھ کر آواز دی۔ جی آنٹی آئی۔ وہ اسٹیج کی طرف مڑ گئی جہاں شینا اور غازان آج ایک ہونے جا رہے تھے۔ دونوں کے چہرے اندرونی خوشی سے چمک رہے تھے۔ شینا اتنی حسین لگ رہی تھی کہ امو جان نے کئی بار اس کی نظر اتاری اور اسے گھونگھٹ اڑایا تھا، جس سے غازی کافی جھلایا ہوا تھا۔ امو جان اور سائرہ بیگم اسے دیکھ کر خوب ہنس رہی تھی۔ انجلینا بھی آ کر ان میں شامل ہو گئی۔ ارسلان صاحب اور شاہ نواز صاحب نے اپنے بچوں کو یوں خوش دیکھ کر ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا سے کی۔ شاہ نواز صاحب اپنے فیصلے پر مطمئن تھے۔ بے شک 3 مہینوں میں شینا نے امو جان کے زیر سایہ یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ غازان کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ یہیں یہ خوبصورت ناول اختتام پذیر ہوا۔ کیسی تیری خود غرضی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمیں سپورٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔